والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم به تستعجلون ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انتم تنطقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا. تو آپ کو سورہ مرسلات ملے گی 29ویں پارے کے آخر میں والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. ذرا آگے چلتے ہیں تو سورۃ النازعات ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفۃ تتبعها الرادفہ. اور اس اسلوب سے شروع ہونے والی آخری صورت ہے آخری پارے میں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. تو یہ 5 صورتیں ہیں جن کا آغاز جو ہے ایک اسلوب سے ایک سٹائل سے. اس میں جو باتیں ذرا نوٹ کرنے کی ہیں جس میں سے ایک بات اہم ہے اور پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں وہ صرف ایک دلچسپی کی چیز ہے یاد رکھنے کے لیے کہ انہی کے حوالے سے اصل میں مینٹل ایسوسیشنز قائم ہوتی ہیں اور اس سے پھر کچھ چیزیں ہمارے ذہن نشین ہوتی ہیں اور ہمارے حافظے میں بھی محفوظ ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک تدریج ہے. سورۃ الصافات میں 3 آیات ہیں, سورۃ الذاریات میں 4 آیات ہیں, سورۃ المرسلات میں اگر 6 آیات ہیں لیکن وہاں بھی عذراً اور نذراً ایک آیت جو ہے وہ اصلاً قسم پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ایک وضاحت پر مشتمل ہے, لہذا وہاں بھی 5 آیات ہیں. سورۃ النازعات میں بھی 5 آیات ہیں اور سورہ عادیات میں بھی 5 آیات ہیں. تو 3 4 5 5 5 یہ قسموں کی ترتیب ہے. یہ تو ہے صرف ایک دلچسپی کی چیز, اس کی بھی کوئی کانوٹیشن, اس کا بھی کوئی ہوگا مفہوم, لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی حتمی بات کہنا ممکن نہیں ہے, واللہ اعلم. لیکن ایک بات بہت اہم ہے, اس سے چونکہ آج کے ہمارے درس کی ایک بہت اہم بحث متعلق ہے, اس کو یہی نوٹ کر لیں کہ عطف جو ہے عربی زبان میں 2 ہیں حروف عطف, واو اور فا. واو جو ہے وہ صرف حرف عطف ہے, اضافی معنی کوئی نہیں دیتا اور مغایرت کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں. جس چیز پر جس چیز کے ذریعے سے واو کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے, یہ 2 چیزیں جو جوڑی گئی ہیں واو کے ذریعے, ان کے مابین مغایرت ہوگی, یہ ایک شے نہیں ہو سکتی, بلکہ یہ عطف اور معطوف
علیہ اور معطوف میں ایک مغایرت ہے. لیکن دوسرا حرف ہے فا. فا میں یہ ہے کہ مغایرت لازمی نہیں ہے بلکہ ایک ہی کوئی چیز ہوگی، اور نمبر دو یہ کہ اس میں کوئی ترتیب ہوگی کہ پہلے کوئی بات، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات. جبکہ واو سے جو حذف کیا جائے گا اس میں نہ ترتیب کا کوئی معاملہ ہوگا اور پھر مغایرت لازمی ہوگی. جبکہ فا میں مغایرت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ایک ہی کوئی چیز ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ. تو یہ فا جو ہے یہ تعین کرتا ہے کہ یہ کوئی ایک ہی شے ہے جس کے مختلف مدارج اور مراحل کا ذکر کیا جا رہا ہے. جبکہ واو جو آئے گا تو اس کے اندر وہ اشیاء مختلف ہو جائیں گے. تو یہاں ہم نے دیکھا کہ سورہ صافات میں یہ 3 آیات آئیں اور اس میں 2 حرف عطف آئے لیکن دونوں فا ہیں، وہاں واو نہیں ہے. سورہ زاریات جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ 4 آیات ہیں، اس میں 3 عطف ہوں گے. ایک تو پہلی آیت ہے جس پر کہ سب کو عطف کیا جا رہا ہے. یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل عطف جو ہے وہ فا سے ہو رہا ہے. سورہ مرسلات میں اکثر فا سے ہے لیکن ایک واو سے بھی آیا ہے. سورہ نازعات میں 4 عطف آئیں گے 5 آیتوں میں، وہاں تقسیم برابر ہے. 2 مرتبہ فا کا حرف آیا ہے اور 2 مرتبہ ہی وا کا آیا ہے. اور عادیات میں پھر کل کا کل فا کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہے. یہ صرف ابھی تو آپ نوٹ کر لیجئے اعداد و شمارات کے اعتبار سے، اور ایک یعنی آبزرویشن اور ڈیٹا ہے اس کو سامنے رکھ لیجئے. اس کا ہمارے آج کے درس سے تعلق کیا ہے وہ بعد میں آئے گا. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. ان 2 آیات کے مفہوم میں اجماع ہے امت کا، ابتدا سے لے کے آج تک، سلف سے خلف تک کوئی اختلاف نہیں. زاریات ذرون اصل میں لفظ آتا ہے ذرون کسی چیز کو بکھیرنے کے لیے، اور اس پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں. تیز ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد و غبار اٹھاتی بھی ہیں اور بکھیر بھی دیتی ہیں، پوری فضا کے اندر منتشر کر دیتی ہیں. تو قسم ہے ان ہواؤں کی کہ جو گرد و غبار کو اڑاتی ہیں اور بکھیر دیتی ہیں. اس میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا اس میں مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، وا جو ہے یہاں پر یہ حرف عطف نہیں ہے بلکہ یہ حرف قسم ہے. واللہ، اللہ کی قسم ہے. والعشر، زمانے کی قسم ہے. اور قسم کے بارے میں یہ بحثیں بہت مرتبہ ہو چکی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان میں جن چیزوں سے قسمیں کھائی ہیں ان کی کوئی تعظیم پیش نظر نہیں ہے، ان کی عظمت کا اظہار پیش نظر نہیں ہے، بلکہ مجرد شہادت اور گواہی. یعنی اگر ترجمہ ہم یہ کریں گے، گواہ ہے وہ ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور بکھیرتی ہیں. شاہد ہیں وہ ہوائیں، وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو غبار اٹھاتی ہیں، اڑاتی ہیں اور منتشر کر دیتی ہیں. فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا. پھر یہ چونکہ فا یہاں پر آ رہا ہے اور اس آیت میں بھی ابھی میں وہ بحث نہیں کر رہا فا اور وا کی، بلکہ یہ کہ چونکہ اس میں بھی اجماع ہے کہ اس سے بھی مراد ہے، لفظی ترجمہ ہوگا پھر اٹھانے والی بوجھ کو. وقر اور وقر یہ دونوں کا معنی ہے بوجھ. وہ کان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے کانوں میں وقر ہے، بوجھ ہے، یہ کچھ نہیں سن سکتے. ثقل جسے کہتے ہیں ثقل سماعت، تو وقر یہ ہوائیں اٹھاتی ہیں. حاملات حمل سے ہے، حاملہ اٹھانے والی، اور حاملات اس کی جمع ہے. پھر اٹھانے والیاں بوجھ کی، اس سے بھی مراد ہوائیں ہیں. کس چیزوں کو اٹھاتی ہیں؟ وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے لکھوکھا ٹن پانی کے بخارات کو یہ ہوائیں جو ہیں بادلوں کی شکل میں لیے پھرتی ہیں. پھر یہی پانی ہے کہ جو برستا ہے بارش بن کر. اس میں کچھ لوگوں نے جدید دور میں آ کے نکتہ نوازی یہ بھی کی ہے، جس طریقے سے کہ سائنٹیفک انداز میں تفسیر کرنے کا رجحان بر صغیر میں پیدا ہوا سر سید احمد مرحوم کے بعد سے، بلکہ ان کے زمانے سے کہنا چاہیے. تو مصر میں بھی یہ 2 مراکز رہے ہیں اسلامی ثقافت کے، یعنی غیر عرب مسلم دنیا میں بر صغیر پاک و ہند، اور جو عرب مسلم ورلڈ ہے اس میں مصر. یہ 2 ہے کہ جو علم میں، فن میں، بیداری میں، ہر اعتبار سے یہ گویا کہ امامت کے منصب پر رہے ہیں عالم اسلام میں. تو جیسے ہمارے ہاں سر سید اور ان کا مکتب فکر ڈیولپ ہوا، اسی طریقے سے مصر میں بھی ایسے مفسرین اٹھے ہیں. اب چونکہ جدید معلومات میں بڑی عمدہ ایک بات ہے، اس کا اس سے یعنی ربط جڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس کے قبول کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اصول میں بیان کر چکا ہوں کہ سائنٹیفک فینومینا جو ہیں ان کا اگر ہم کوئی اضافہ کریں سابق جو ہمارے بزرگوں کی تفسیریں ہیں اور ان کی تعویلات ہیں تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے.
اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا اس وقت علم کا دائرہ محدود تھا، اگر اس حقیقت تک ان کی رسائی نہیں ہو سکی تو اس پر کوئی طعن نہیں ہے، اس میں ان کا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ان کی تقصیر نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک عمل سے متعلق آیات ہیں اور جو احکام شریعت سے متعلق آیات ہیں، ظاہر بات ہے کہ اس میں ہمیں پیچھے جانا ہوگا، اس لیے کہ جو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب ہے اتنا ہی وہ عملی تشریح جو حضور نے کر کے دکھائی وہ اس سے قریب تر ہے۔ اس پہلو سے ہمیں ان چیزوں میں تو جتنا پیچھے جا سکے یہ ہمارا اصول ہونا چاہیے۔ البتہ یہ کہ سائنٹیفک فنومینا کی تعبیر و تشریح میں اگر کوئی نئی بات بھی سامنے آئے اور جو اس کے سیاق و سباق سے بھی مختلف اور متضاد نہ ہو تو اس کے قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں۔ تو یہاں پہ حاملات کے لیے چونکہ پولن جو ہے یہ جتنا بھی عالم نباتات ہے اور اس میں جو حمل ہوتا ہے وہ حمل آپ کو معلوم ہے یہ پولن گرین کہ جو پھولوں کے اندر جو ذرات ہوتے ہیں کہ جن سے پھر یہ فصل جو ہے آگے بڑھتی ہے اور اس سے یہ نسل جو ہے ان کی نسل گویا کہ آگے پھیلتی ہے، تو یہ بھی در حقیقت یہ ہوائیں اس کو لے کر منتشر کرتی ہیں اور پھیلاتی ہیں، اور وہ اس طریقے سے اس پلانٹ کنگڈم میں جو ان کا ایک سلسلہ ہے ان کی ریپروڈکشن اور ان کے اس جنس کی بقا کا اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو پولن کو بھی یہاں پر جدید مفسرین نے یہ پولن گرینز جو ہے یہ ذرات ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قطعاً کوئی قباحت کا پہلو نہیں ہے۔ بہرحال اس میں اجماع ہے سلف سے خلف تک کہ اس دونوں آیتوں میں مراد ہوائیں ہیں۔ شاہد ہیں وہ تند و تیز ہوائیں جو غبار اڑاتی ہیں اور پھیلاتی ہیں اور منتشر کرتی ہیں، پھر وہ بوجھ اٹھاتی ہیں، فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن۔ اب یہاں سے اختلاف شروع ہو رہا ہے۔ فالجاریات جرا یجری کے معنی چلنا، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی اس کا ذکر آیا قرآن مجید میں، تو جاریات چلنے والی، جاریات اس کی جمع ہو گئی، اور چلنے والیاں یسرن بڑی نرمی سے آسانی سے۔ ایک تو ہوتی ہے تند اور تیز ہوا، وہ تو گرد و غبار اٹھائے گی، آندھی لائے گی، طوفان لائے گی، بادل بھی ہوں گے تو انہیں اڑا کر لے جائے گی، برسنے نہیں دے گی۔ ایک وہ ہے جو نرم رو ہوائیں ہیں، نرم چلتی ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے کہ بارش سے پہلے جو آتی ہے ٹھنڈی ہوا اس کے اندر وہ نرمی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک رائے تو یہ ہے کہ فالجاریات یسرن سے بھی مراد ہوائیں ہیں، وہ ہوائیں جو پھر نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلتی ہیں، ان کے اندر ایک سبک خرامی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ تقسیم کر دیتی ہیں امر کو۔ قسم یقسم تقسیماً، بانٹ دینا، تقسیم کر دینا۔ امر اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا معاملہ۔ امر کا لفظ بہت جامع ہے، قرآن مجید میں یہ آتا ہے، تو ہم اردو میں معاملہ کا لفظ جیسے بولتے ہیں تو معاملہ جو ہے یہ بھی ہر چیز کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے گا۔ تو پھر وہ معاملے کی تقسیم کرتی ہیں، یعنی کہیں بارش برساتی ہیں، کہیں نہیں برساتی، کہیں جل تھل کر دیتی ہیں، کہیں یہی جو ہوائیں ہیں وہ طوفان لے آتی ہیں، فصلیں الٹی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کر رہی، تقسیم کر رہی کہ کہاں کیا کرنا ہے، کہاں رویدگی پیدا ہوگی اور وہ نفع بخش رویدگی ہوگی، کہاں اس سے طوفان آئے گا اور الٹا جو کچھ ہے وہ بھی بہہ کر رہ جائے گا، کہاں یہ ہے کہ خشک رہ جائیں گی اور وہاں سے یہ ہوائیں بادلوں کو لے کر نکل جائیں گی۔ تو یہ فیصلے جو ہیں فالمقسمات امرا، تو پھر تقسیم کرتی ہیں اللہ کے حکم اور امر اور معاملے کو، بانٹ دیتی ہیں اللہ کے فیصلے کو۔ یہ تو میں نے ایک رائے بیان کر دی، وہ رائے کہ جس کی روح سے یہ چاروں جو آیات ہیں ان سے ان کا مصداق ہوائیں ہیں، ہواؤں کی مختلف کیفیات جو ہیں وہ ان چار آیات کے اندر پیش کی گئی ہیں کہ پہلے تند و تیز ہوائیں اٹھتی ہیں، وہ گرد و غبار کو بھی اٹھاتی ہیں تو بخارات کو بھی اٹھاتی ہیں سمندروں سے، پھر وہ بھاری بادلوں کا بوجھ لے کر کہاں سے کہاں پہنچتی ہیں، پھر وہ نرم روی کے ساتھ چلتی ہیں اور پھر بارش برستی ہے، اور یہ کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تقسیم ہوتی ہے کہ کس کی قسمت میں کیا ہے۔ یہ قسمت کا لفظ یہاں بہت موضوع میری زبان پر آیا، فالمقسمات امرا، جو بھی قسمتیں ہیں وہ بانٹ دیتی ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے مقدر کر دیا ہے، مقسوم قرار دیا ہے، وہ ان کو پہنچا دیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ فالجاریات یسرا سے مراد ہیں کشتیاں جو بڑی نرمی کے ساتھ چلتی ہیں پانی میں، اور اس میں چونکہ حضرت علی کا قول بھی نقل کیا گیا ہے اور حضرت عمر سے بھی قول منقول کیا گیا ہے،
لہذا اس پر پھر ہمارے ہاں کافی اب لوگوں کو سوچنا پڑا ہے کہ اتنے جلیل القدر صحابہ، دونوں فقہائے صحابہ میں سے اور ٹاپ کے لوگ ہیں صحابہ کرام میں سے، ان دونوں کی رائے یہاں موجود ہے۔ اس پہلو سے ذرا پھر توقف کرنا پڑا ہے لوگوں کو۔ میں بھی عرض کروں گا کہ فالجاریات یسرا سے مراد کہ یہ در حقیقت وہ کشتیاں ہیں کہ جو چلتی ہیں سمندر میں، اور مقسمات امرا سے مراد ان حضرات نے لی ہے کہ یہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سورہ صافات کی تینوں آیتوں میں مراد فرشتے ہی لیے گئے ہیں۔ تو یہاں بھی ایک رائے یہ ہے کہ چوتھی آیت میں جن کی قسم کھائی جا رہی ہے یا جن کو گواہی میں پیش کیا جا رہا ہے، جن کو شہادت کے طور پر لایا جا رہا ہے، وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے امر کی تقسیم کرتے ہیں کہ کہاں رحمت کا نزول ہونا ہے اور کہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا ہے۔ یہ رائے چونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت علی سے بھی منقول ہے اور حضرت عمر سے، بلکہ ایک روایت حضرت عمر سے یہاں تک ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے حضور سے نہ سنا ہوتا تو میں یہ کبھی نہ کہتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ مرفوع قول ہے، یعنی ان دو آیات کی یہ تفسیر جو ہے پھر مرفوع ہو گئی کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ بات حضور سے سنی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے وثوق کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ آلوسی نے پھر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے اختیار کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اگر ایک میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے کہ حروف مقطعات کی تفصیلی بحث میں نے عرض کیا تھا، کوئی چیز مرفوع مل جائے اور صحیح ہو، پھر ادھر ادھر جانا در حقیقت اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نشوز ہے اور ایک بغاوت ہے، اور خام خواہ اپنی رائے کے اوپر انسان کا ادعا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہر شخص کو، قرآن کے ہر طالب علم کو اور ہر مفسر کو محفوظ رکھے کہ جہاں حضور کا قول مرفوع اور صحیح مل جائے پھر وہاں کوئی اور بات کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے علامہ آلوسی نے اس کے لیے لفظ جائز کا استعمال کیا کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی اور قول یہاں اختیار کیا جائے، لیکن یہ کہ اس بات کو بھی اچھا ہے کہ وضاحت ہو جائے کہ کسی چیز کا، کسی روایت کا مرفوع ہونا اور بات ہے، اور اس کا سند کے اعتبار سے قوی ہونا بالکل دوسری بات ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی حدیث ہو سکتی ہے جو حضور کی طرف منسوب کر دی گئی ہو، تو مرفوع تو وہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فلاں صحابی نے حضور کا یہ قول نقل کیا، مرفوع تو ہو گئی، لیکن دیکھنا تو یہ ہوگا کہ اس کی سند کا کیا حال ہے۔ اس میں کہیں ضعف ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روایت جو ہے وہ ضعیف ہو جائے گی، سند قوی ہے تو پھر یہ کہ اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے 3 مرتبہ جو تکرار کی تھی کہ اگر قرآن مجید کے کسی مقام کی تفسیر پر مشتمل کوئی قول حضور کا جو مرفوع ہو اور صحیح ہو، یہ 2 شرطیں پوری ہو جائیں، پھر ادھر ادھر جانا معاملہ جو ہے اس کے اندر نشوز ہے، بغاوت کا مادہ ہے، پھر ادعا ہے، اپنے آپ کو اعجاب المرء بنفسہ ہی کی کیفیت ہے، جسے حضور نے ہی اشدہن سے تعبیر کیا ہے کہ یہ مہلکات میں سب سے اونچی چیز ہے کہ انسان اپنی رائے پر اعجاب کرے اور اسے بہت اچھا سمجھے اور بہت اعلیٰ درجہ دینا شروع کر دے، جبکہ کوئی قول رسول موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پوری بحث کی ہے اور اس قول، اس روایت کی سند پر کلام کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اگرچہ مرفوع ہے لیکن ضعیف ہے۔ تو چونکہ اب یہاں ایک شرط جو ہے وہ تو برقرار رہی لیکن دوسری شرط جو ہے مفقود ہو گئی، لہذا مفسرین نے اس کو لازماً قبول نہیں کیا۔ بہت سے لوگوں نے قبول کیا ہے، اکثر و بیشتر تراجم میں آپ کو وہی بات مل جائے گی، لیکن یہ کہ اس معاملے میں بھی میں نے چونکہ جو یہ استحکام پاکستان نامی کتاب لکھی ہے تو اس میں ایک عام مقولہ جو دنیا میں مشہور ہو گیا ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے عام طور پر دنیا میں بیان نہیں ہوتی، وہ ظاہر بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک امتیازی شان ہے جس کو کہ شاید باقی سب لوگ پسند نہیں کرتے، کہ قرآن نازل ہوا حجاز میں، اس کی قرات کا حق ادا کیا اہل مصر نے، اس کی کتابت کا حق ادا کیا ترکوں نے، اور اس کا فہم جو ہے وہ سب سے بڑھ کر حاصل ہوا ہے اہل ہند کو، بر صغیر پاک و ہند۔ تو میں یہ دیکھ کر آج حیران ہوا ہوں کہ اس معاملے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں فرزند، شاہ رفیع الدین بھی اور شاہ عبد القادر بھی رحمہم اللہ، دونوں کے دونوں اس قول کو رد کرتے ہوئے اور ان کو چاروں کو ایک ہی چیز قرار دے رہے ہیں کہ یہ ہواؤں ہی کے بارے میں ان کی یہ 4 مختلف کیفیات ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جو میرے نزدیک 14ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں،
انہوں نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اور بھی بعض پھر ان کے تتبع میں ہمارے ہاں اہل ہند نے اس قول کو اختیار کیا ہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں گے باہر کہ وہاں یہ قول نہیں ہے، بلکہ وہی قول جو حضرت عمر کی طرف یا حضرت علی کی طرف منسوب ہو گیا ہے، حالانکہ حافظ ابن کثیر یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ وہ روایت ضعیف ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو باہر کی جو تفاسیر ہیں ان میں زیادہ تر وہی قول ملے گا۔ اس ضمن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے ایک بڑی عمدہ دلیل دی ہے، اس کا تعلق ہے اس فا اور وا سے جس کا میں نے ذکر کیا تھا، کہ جہاں حرف وا آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ جو حرف بھی آیا ہے وہ وہی الفاظ مجھے یاد آ جاتے ہیں غالب کے، کہ زیر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے، ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف کے نیچے معانی کا ایک سمندر ہے اور معانی کا ایک خزانہ ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید میں یہ حروف کا بھی ذرا سا عدل بدل جو ہے یہ ایسی تو نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو فا جو ہے جہاں یہ فا آئے گا وہاں گویا کہ ایک ہی شے مراد ہوگی، اور اس میں ایک ترتیب زمانی بھی ہوگی کہ پہلے ایک کیفیت ہے، پھر دوسری کیفیت ہے، پھر تیسری کیفیت ہے، پھر چوتھی کیفیت ہے۔ تو یہ تیز و تند ہوائیں جو سمندروں پر چلتی ہیں وہ وہاں سے بخارات کو اٹھاتی ہیں، یہ ہوا والذاریات ذرون۔ اب یہاں پر بھی عام طور پر جو گرد و غبار اڑانے والی بات آئی ہے اس کی بجائے جب ہم اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں گے تو بخارات اٹھانے والی، اور سمندر کا پانی ہی ہے جس کو وہ اڑا کر لے جاتی ہیں۔ پھر فالحاملات وقرن، اب وہ بادل بنتے ہیں اور کتنے بھاری بھرکم بادل، پھر ان کو لے کر وہ چلتی ہیں۔ فالجاریات یسرن، پھر جب بارش برسنی ہوتی ہے اس سے پہلے وہ نرم ہوا جو چلتی ہے۔ فالمقسمات امرا، اور پھر وہ تقسیم کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے امر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو، تنفیذ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی قسمت کو جو اللہ نے طے کر دی ہے، جس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ دلیل جو ہے یہ بہت قوی ہے، اور اس میں چونکہ پھر تائید حاصل ہو رہی ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کی، تو میں پھر اب جزم کے ساتھ یہی رائے جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ والذاریات ذرون فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن فالمقسمات امرا۔ اب یہ تو ہوئی قسمیں، اب مقسم علیہ آ رہا، کس چیز پر قسم کھائی؟ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ توعدون یہ مجہول کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، لیکن کس حرف سے ہے؟ وعدے سے ہے یا وعید سے ہے؟ ان دونوں کا امکان موجود ہے۔ انما توعدون، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ البتہ سچا ہے، لام جو ہے یہ پھر حرف تاکید کے لیے ہوتا ہے، انما توعدون لصادق، اسی لیے بعض ترجموں میں آپ دیکھتے البتہ کا لفظ لگاتے ہیں، حالانکہ وہ اردو میں پھر وہ انمل بے جوڑ سی ہو جاتی ہے عبارت، لیکن مترجمین اس کی کا اہتمام کرتے ہیں کہ کسی حرف جو ہے قرآن مجید کا اس کا حق ادا ہونے سے رہ نہ جائے، ورنہ محاورہ ترجمہ ہوگا یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یا یہ کہ جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ سچی ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور یقیناً جزا و سزا اور دین فیصلے یہ ہو کر رہنے والے ہیں، لازماً ہوں گے۔ یہ دو آیات ہیں یہاں پر کہ جو مقسم علیہ ہیں جن پر کہ قسم کھائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ صافات سے ذرا تقابل کیجئے، اور سورہ صافات کے ساتھ جو تعلق سورہ صاد کا ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ایک نسبت جو سورہ قاف سے ہے اس کے حوالے سے بڑی ایک عظیم حقیقت سامنے آئے گی۔ سورہ صافات جو ہے وہ ان دو گروپوں میں ہے، مکی صورتوں کے وہ دو گروپ جن میں اصل مضمون جو ہے وہ توحید ہے۔ میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ مضامین میں پوری تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، پہلے بارہا بیان کیے ہیں، اور اس مرتبہ بھی اس درس کے آغاز سے پہلے میں ان چیزوں کا اجمالاً بیان کر چکا ہوں، لہذا تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ 6 جو بڑے بڑے گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے قرآن مجید میں، ان میں سے 2 کا مرکزی مضمون ہے رسالت، 2 کا مرکزی مضمون ہے توحید، اور 2 یہ آخری جو اب شروع کیے ہم نے ان کا مرکزی مضمون ہے آخرت۔ تو یہ 3 گروپ بن جاتے ہیں۔ ان میں سے اب دیکھیے کہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ مقسم علیہ کیا تھا؟ توحید، یقیناً تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، جبکہ یہاں کیا ہے
والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تو گویا کہ گروپس کے مختلف ہونے نے جو عمود مختلف کر دیے ہیں، ان کے اعتبار سے یہ ایک آپ کو گواہی مل گئی، اور یہ ایک مثال، یہی مثال اس سے پہلے ہم سورہ قاف میں اور سورہ صاد میں دیکھ چکے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں صافات پہلے ہے، سورہ صاد بعد میں ہے، یہاں سورہ قاف پہلے ہے اور سورہ ذاریات بعد میں ہے، لیکن وہ نسبت ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کیا تھا، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا؟ یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ یعنی ان کو توحید پر جو تعجب ہو رہا تھا، سورہ صاد میں قرآن مجید کی قسم کھا کر ان کی جس تعجب کا ذکر کیا گیا وہ توحید کے بارے میں ہے، اور سورہ قاف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہی تعجب ان کا وہ یہاں پر جو آیا ہے وہ آخرت کے بارے میں ہے، معاد کے بارے میں ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون ھذا شیء عجیب اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، کیا جب کہ ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اٹھا لیا جائے گا؟ یہ تو بڑی دور کا لوٹنا ہے، یہ تو انہونی سی بات ہے، بڑی دور کی کوڑی لائیں۔ تو یہ اصل میں نے دو مثالیں دے دی ہیں، اس سے باہمی ربط واضح ہوا کہ جو نسبت اس مضمون کے اعتبار سے، یعنی فواتح جن کو کہا جاتا ہے، ابتدائی آیات سورتوں کی، ان کے اعتبار سے جو نسبت سورہ قاف اور سورہ ذاریات میں ہے، یہی نسبت اس سے پہلے سورہ صافات اور سورہ صاد کی فواتح یعنی ابتدائی آیات کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب آئیے، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اس میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ دونوں دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ مجھے وہ دوسری رائے زیادہ پسند آئی ہے، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن رہے سامنے آپ کے کہ انما توعدون لصادق، یہاں بھی مراد آخرت ہے، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، پیشی ہوگی، حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ، یہ حق ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ درست ہے، سچا ہے، اور دین یعنی جزا و سزا واقع ہو کر رہے گی۔ یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے اندر زور دینے کے لیے یہ حرف عطف سے گویا کہ تفسیر کی گئی یا وضاحت کی گئی، یہ گویا کہ واو تفسیر شمار ہوگا۔ اور ایک رائے یہ ہے، اور یہ رائے بھی مولانا اصلاحی صاحب نے بہت زور شور سے پیش کی ہے، بلکہ اپنے استاذ مولانا فراہی کے رائے سے اختلاف کرتے ہوئے انہوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں کہ ہر رسول نے دو عذابوں کی خبر دی ہے۔ ایک عذاب اس دنیا کا، عذاب ہلاکت، عذاب استیصال، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے، جب تک رسول نہیں آتا تھا تو رعایت ہوتی تھی، ڈھیل دی جاتی تھی۔ رسول بھیج دیا گیا واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح تعلیمات کے ساتھ، پھر وہ خود اپنی جگہ پر ایک نشانی ہوتا تھا، اس کی سیرت و کردار ہر اعتبار سے، ہر شک و شبہ سے بالا تر، وہ خود اپنی جگہ ایک معجزہ، اپنے وجود، اپنے کردار، اپنی شخصیت کے اعتبار سے۔ پھر وہ تمام دلائل پیش کر چکا، اس نے تمام اسلوب اختیار کر لیے، جس طریقے سے سمجھانا ممکن ہو سکتا ہے سمجھا دیا۔ پھر بھی جو قوم نہیں مان رہی، اس کا مطلب یہ کہ اس میں خیر کا مادہ رہا ہی نہیں۔ اب یہ کوڑے کرکٹ کے مانند ہے کہ اس کو جمع کر کے آگ دکھا دی جائے، اب اسی کے لائق رہ چکی۔ لہذا یہ اللہ کا قانون رہا ہے کہ رسولوں کی آمد کے بعد اب کنسیشن نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ اس کو سورہ بنی اسرائیل میں بھی کہا گیا، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے ہیں جب تک کہ ہم رسولوں کو بھیج نہ لیں۔ رسولوں کو بھیج کر اتمام حجت کر کے پھر جو قوم انکار اور اعراض پر اڑی رہی، پھر ہم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ایک تو یہ خبر ہے کہ جو تمام رسول دیتے رہے کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو جان لو کہ اب درخت کی جڑ پر
کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، پھر تمہارے لیے اب رعایت نہیں ہوگی۔ اور ایک عذاب جو ہے وہ آخرت کا عذاب ہے، اصل عذاب تو وہ ہے جو ابدی عذاب ہے۔ یہاں تو یہ نہ ختم ہو جاؤ گے، وہ ختم ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے، ڈوبنے میں کتنے غوطے لگائے ہوں گے ایک ایک شخص نے، جبکہ وہ سیلاب قوم نوح جو ہے اس میں جب ڈوبے ہیں تو کتنی دیر لگی، کتنی دیر کی اس کے اندر تکلیف ہے۔ یہ ضرور ہے کہ آدمی کے لیے یہ دھمکی بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ کہ پھانسی کا ایک ہی جھٹکا ہوتا ہے، کیا اس میں پتہ چلتا ہے؟ تھوڑی ممکن ہے کہ ایک دو لمحے یا ایک دو سیکنڈ شاید کوئی احساس ہوتا، اس سے زائد کسی احساس کا تعلق نہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی جو ہے یہ دوسرے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنتی ہے، بہت بڑا نشان عبرت۔ اس پہلو سے ایک تو قوموں کی ہلاکت کی وعید رسولوں نے دی کہ اگر نہیں مانو گے ہلاک کیے جاؤ گے۔ تو مولانا اصلاحی صاحب کی رائے جس سے مجھے اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ انما توعدون لصادق، اس میں اصل میں ذکر ہو رہا ہے وہ وعید، عذاب استیصال کی وعید، جس چیز کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ سچ ہے، درست ہے، یہ دھوس نہیں ہے، یہ خامخواہ کی لفاظی نہیں ہے، یہ تمہیں صرف جس کو آپ کہتے ہیں سنسنی خیزی، کہ یہ صرف سنسنی پیدا کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ ایک واقعہ ہے، یہ اٹل اور سدی معاملہ ہے۔ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور وہ دین جو ہے جزا و سزا وہ بھی واقع ہو کر رہنی ہے۔ یہ لفظ دین چونکہ یہاں پر آیا ہے اور اس اہتمام کے ساتھ آیا ہے تو ذرا سا اس کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ لفظ بنا کہاں سے ہے۔ یہ ویسے تو یہ کہ ہر مسلمان اس لفظ سے واقف ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہے، مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، مختار مطلق ہے، قیامت کے دن کا مالک، لیکن یہ کہ بنا کہاں سے ہے۔ یہ دین اور دین، ان کو ذرا نوٹ کیجئے کہ صرف زبر اور پیش کا زبر اور زیر کا فرق ہے، حروف اصلی وہی ہے، ان کا اصل جو مفہوم ہے وہ بدلہ ہے۔ دناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کہ یہ ہر زبان میں اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی کہاوت، کوئی نہ کوئی انداز مل جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان۔ اسی طریقے پر دین کسو کہتے ہیں؟ دین اور ہبہ یا ہدیہ یا صدقہ، اس میں فرق کیا ہے؟ ہبہ کر دیا دے دیا، اب لوٹ کر نہیں آئے گا، صدقہ کر دیا دے دیا، اب وہ واپس آنے والی شے نہیں ہے، نہ آپ چاہتے ہیں کہ واپس آئے، نہ اس معاملے کا کوئی یہ جز ہے۔ ہبہ ہو، ہدیہ ہو، صدقہ ہو، یہ یک طرفہ عمل ہے، ایک طرف سے ایک چیز دوسرے کے قبضے میں چلی گئی اور معاملہ ختم ہوا۔ دین وہ شے ہے جو واپس آتا ہے، یہ قرض ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، وہ طویل ترین آیت قرآن مجید کی جو ہے وہ لفظ آیت دین، دین ہے ہی نام اس کا کہ ایک سودا ایسا کیا جا رہا ہے جو قرض کا سودا ہے، یا کسی کو قرض دی جا رہی ہے، قرض کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے توقع یہ ہوتی ہے اور اس امید میں اور اس معاہدے کے تحت دیا جاتا ہے کہ لوٹ کر آئے گا۔ تو جس طریقے سے کہ قرض لوٹ کر آتا ہے، ایسے ہی انسان کے اعمال کا جو ریباؤنڈ ہے، جو اس کا بدلہ ملنے والا ہے، جو اس کا نتیجہ آئے گا اس کے سامنے، وہ ہے در حقیقت دین۔ اور یہ دین جو ہے مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، اس روز مختار مطلق وہی ہوگا۔ اب یہ جو جزا و سزا ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی قاعدہ قانون ہوگا، اسی کے تحت جزا و سزا ہوگی۔ پھر یہ کہ قاعدہ اور قانون کے ساتھ کوئی نہ کوئی لا گیور، کوئی شارع، کوئی قانون ساز، وہ اس کا تصور لا محالہ آئے گا۔ یہاں سے درجہ بدرجہ لترکبن طبقا عن طبق کے اصول پر یہ لفظ جو ہے یہاں سے اٹھ کر پھر آیا ہے دین۔ دین کہتے ہیں اس نظام زندگی کو جس میں کسی ایک ہستی کو مطاع مان کر اس کے قانون پر زندگی بسر کی جائے، قانون کے مطابق ہو تو جزا ملے، خطابات ملے، اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہو تو سزا ملے، پھانسی ہو یا کوڑے لگے۔ یہ پورا جو ایک نظام بن گیا، اس کے لیے لفظ دین اب یہ اصطلاح بن گیا۔ جہاں تک دین کا یہ استعمال ہے، ان الدین لواقع، یہ تو عربی کی جو اصل لغت کی بنیاد تھی اس کے اساس پر یہ لفظ ہے، لیکن جب یہ دین آتا، ان الدین عند اللہ الاسلام لکم دینکم ولی دین، یہ جب آتا ہے دین اللہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہاں پر اب اصل میں وہ مکمل نظام ہے، نظام اطاعت،
جس میں کہ کسی ہستی کو مطاع مانا جائے، اس کی قانون سازی کے حق کو تسلیم کیا جائے، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے تو جزا و جزا کی امید ہو، اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو سزا کا خوف ہو۔ یہ ایک پورا نظام جب بنے گا ایک وحدت کی حیثیت سے، تو وہ ہے اصطلاح دین، جو کہ سورہ یوسف میں آئی ہے، دین الملک، بادشاہ کا دین، ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بڑا مسئلہ تھا یہ، اپنے بھائی بن یامین کو وہ روکنا چاہتے تھے، لیکن یہ کہ نہیں روک سکتے تھے۔ جو بھی اس وقت کا نظام تھا مصر میں، اس میں سزا کچھ اور مقرر تھی چوری کی۔ اب یہاں سے شکل یہ بن گئی کہ ظاہر بات ہے کہ وہ حاکم تو نہیں تھے وہاں کے، وہ فیصلہ وہ نہیں کر سکتے تھے اپنی مرضی سے، بلکہ یہ کہ وہ تو جو بھی اس وقت کا قانون تھا بادشاہ کا، اس کے تحت ہی جو کرتے یہ بات اللہ نے خود ان کے بھائیوں کی زبان سے نکلوا دی کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل جائے وہی اس کا بدلہ ہوگا، اسی کو آپ رکھ لیجئے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ظاہر بات ہے کہ لوگوں کے دل، جیسا کہ میں نے اپنی اس کتاب میں استحکام پاکستان میں ایک سے زائد مرتبہ حوالہ دیا ہے اس حدیث کا، حضور فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے مابین ہے، بین اصبع الرحمن، جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے بھائیوں کی زبان سے وہ بات کہلوا دی، جس سے کہ جو خواہش تھی حضرت یوسف کی وہ پوری ہو گئی۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ تو اس لفظ سے حقیقت میں اس دین اللہ کی جو حقیقت ہے وہ پوری طرح واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ بادشاہی نظام جو مصر میں اس وقت قائم تھا، اس کے لیے جامع ترین لفظ جو تعبیر کیا ہے وہ ہے دین الملک۔ اسی طریقے سے اسلام دین اللہ ہے، مطاع مطلق اللہ، سوورنٹی اللہ کی، قانون سازی کا اصل حق اللہ کا، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے اس کے رسول کا، اور اس کے قانون کے مطابق چلو گے جزا ملے گی، روح و ریحان و جنت نعیم، اس کے قانون کی خلاف ورزی کرو گے سزا ملے گی، تسلیت و جحیم۔ یہ ہے کہ پورا نظام جمع کر لیجئے تو یہ اب دین بنے گا۔ لیکن یہاں جو لفظ آیا ہے یہ اپنی اس اصل کے اعتبار سے آیا جو لغوی اصل ہے۔ میں نے جو میرا کتابچہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، جو 3 مقالات پر مشتمل ہے، اس کے درمیانی مقالے میں اس لفظ کی مکمل بحث جو ہے لغوی وہ کر دی ہے۔ تو انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اس میں اب ایک بحث رہ جاتی ہے جو بڑی اہم ہے، لیکن وہ آج کے درس سے پورے طور پر واضح نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ دوسرے رکوع میں وہ استشہاد ہے کہ یہ جو فرمایا گیا یہ ہوائیں گواہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ ہوا کے ذریعے سے ہوئی ہیں۔ چنانچہ آخری پارے میں ذکر ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ یہ ہوا ہی کی تندی اور تیزی ہے، جھکڑ آ رہا ہے تیز، وہی جھکڑ ہوتا تھا جو پتھروں کو لے کر آتا تھا، جس کو کہ کہیں حاسبہ کہا ہے، ہم نے ان کو حاسب بھیج دی، ایسی تند و تیز آندھی کہ جس میں کنکر جو چلے آ رہے ہیں وہ گولیوں کا کام کر رہے ہیں، بلٹس کا کام کر رہے ہیں، پتھر آ رہے ہیں وہ لگ رہے ہیں اور ہلاک کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ اتنا گرد و غبار اڑا کر لے آئی ہیں کہ انہوں نے بستیوں کو اس گردے اور غبار کے اندر دبا دیا ہے اور دفن کر دیا ہے، ایسی تیز ہوا چلی ہے۔ تو اس طریقے سے قوموں کے عذاب میں انما توعدون لصادق، یہی ہوائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی ایسا کھکھیڑ بول نہیں لینا پڑتا کہ کوئی نئی منصوبہ بندی کرے اور کوئی نیا فیصلہ کرے، یہی جو تمہارے مظاہر فطرت اور مظاہر قدرت ہیں جن کو تم دیکھتے ہو، یہی ہوا جب نرم چل رہی ہو تو کتنی خوشگوار ہے، اور یہی جب باد سرسر بن کر آتی ہے تو تمہاری جان پر بن جاتی ہے، یہی پانی برستا ہے، اگر وہ صحیح مقدار میں برسا ہے اور صحیح انداز میں برسا ہے تو تمہارا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا اور تمہاری زمین جو ہے وہ باغ و بہار ہو جائے گی۔ لیکن یہی بارش اگر کہیں ایک طوفان کی شکل اختیار کر لے تو آبادیوں کو ملیا میٹ کر دے گی، فصلوں کو برباد کر دے گی۔ تو یہ تو در حقیقت انہی عناصر فطرت اور انہی مظاہر قدرت میں ذرا سی تندی اور تیزی یا ذرا سی کمی اور بیشی، پانی کا سائیکل جو ہے ذرا رک جائے، ایک سال ہمارے ہاں بارشیں کم ہوئی اور برف کم پڑی پہاڑوں پر تو اگلے سال جو ہے وہ دن میں تارے نظر آ گئے تھے، یہ سارا سا سائیکل کو اللہ نے تھوڑا سا روکا ہے۔ تو یہ پورا جو نظام قدرت چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں، اس میں ذرا سی کمی ذرا سی بیشی، بس یہی کرنا ہے اللہ کو، اور تو کچھ نہیں کرنا۔ تمہیں ہلاک کرنے کے لیے کوئی کہیں سے لشکر لانے کی اسے ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہی مظاہر فطرت جو ہے یہ اس کا آلہ بنتے ہیں
اپنے فیصلوں کی ان تنفیذ کے لیے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف. اور قسم ہے اس آسمان کی، یا شاہد ہے وہ آسمان. سما کا ترجمہ آسمان بھی درست ہے، اور سما اصل میں سمون سے بنا ہے، بلندی کو کہتے ہیں سمون. چنانچہ آج کل عرب ممالک میں صاحب السمو یہ لفظ آپ کو بہت ملے گا. عالی جناب کے لیے عالی جواب صاحب السمو، سین میم واو، وہ کیا ہے؟ بلند، عالی جناب، عالی مرتبت، صاحب السمو. تو سما اصل میں بلندی کو کہتے ہیں. اور قرآن مجید میں سما کا لفظ بادلوں پر بھی آیا ہے. پانی برستا ہے آسمان سے، بادلوں سے برستا ہے، چونکہ وہ بھی بلندی پر ہے. تو اس اعتبار سے صرف لفظ آسمان ہی اس کا مصداق نہیں ہے، بلکہ ایک بلندی اور بادل یہ بھی اس کے مدلول میں شامل ہے. ذات الحبک یہ لفظ خاصا ثقیل ہے. یہ جان لیجئے کہ یہ 7 سورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر آگے 29ویں اور 30ویں پارے کی جو مکیات ہیں، یہ عربی زبان کے اعتبار سے مشکل ترین حصے قرآن مجید کے، اس لیے کہ ان میں جو الفاظ آئے ہیں اب ان کی لغوی جو ہے بحث اور ان کی تحقیق، اس میں لوگوں کو بڑا پتا مار کر کام کرنا پڑا ہے اور گھٹنے ٹیک کر محنت کرنی پڑی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنی نہ تو ہمارے اس درس کے اندر اس کی گنجائش ہے کہ اتنی تفصیلی بحثیں آئیں، لیکن جو بھی جس پر کہ زیادہ لوگوں کا اجماع ہوا ہے میں وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حبک جمع ہے حبیکہ کی. حبیکہ کا لفظ آتا ہے عربی جو قدیم جو اشعار ہیں عربی کے اور پرانے استعمالات ہیں جن کے اب آپ کو تفسیریں دیکھیے تو آپ کو نظائر مل جائیں گے. وہ آتے ہیں دھاریاں. دھاریاں جو پڑ جاتی ہیں مثلاً ریت کے ٹیلے ہیں، جب ہوا چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان پر دھاریاں پڑتی ہیں، لہریں سی پڑ جاتی ہیں. اسی طریقے سے پانی ساکن ہے، ہوا چلی اس کے اوپر وہ لہریں سے بننی شروع ہوئی اور وہ دھاریوں کی شکل میں نظر آئیں گی. اسی طرح آسمان پر یہ جب ہوائیں چلتی ہے تو بادلوں کا جو الٹ پھیر ہوتا رہتا ہے اس سے وہ دھاریاں بدلتے ہوئے منظر جو ہے وہ ڈیزائن جو ہے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور دھاریاں مختلف شکل کی سامنے آتی ہیں. تو یہ حبک کا لفظ. اسی طرح کپڑا جو ہے، ایک کپڑا تو وہ ہے جو نرم بنا ہوا ہو، ایک وہ ہے جو ٹھوک ٹھوک کر غف کپڑا بنا گیا ہو. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ دھاریاں اور سلوٹیں سی پڑیں گی، اس لیے کہ ٹھوک ٹھوک کر اگر اس کے تمام جو ہے وہ تانا بانا کس کے بنا گیا ہے تو اس میں بھی دھاریاں سی اور شکنے سی پڑ جائیں گی. اسی طرح مثلا یہ گھنگریالے بال جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے. تو جہاں بھی یہ لہریہ سا بن جائے اور جہاں بھی کہیں اس طرح کی دھاریاں وجود میں آ جائیں اس کے لیے یہ لفظ عربی زبان میں مستعمل ہے. تو والسماء ذات الحبک، گواہ ہے یہ آسمان یا یہ بادل جو لہردار ہیں، جن کے اندر لہریں پڑ جاتی ہیں، جن کے اندر یہ طرح طرح کے نقش و نگار. اچھا، اسی طریقے سے چونکہ جو لقودق صحرا ہوں یا جنگلات ہوں ان میں جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں تو وہ بھی ایک طرح کی لہریں سی بنی ہوتی ہیں، نشان دور سے نظر آتے ہیں. تو ان کو لفظ طریقہ یا طرائق جو ہے یہ بھی ایک اس کا مفہوم لیا گیا ہے. راستے، وہ راستے بھی لہروں کے مانند نشان سے ان کے لکیریں پڑ جاتی ہیں. تو بعض حضرات نے تو اس کو خالص محمول کیا ہے آسمان پر، اور حبک کو محمول کیا ہے طرق یعنی راستے. یہ راستوں والے آسمان، جس میں کہ ظاہر بات ہے کہ ہر کرے کا اپنا ایک مدار ہے، ہر گلیکسی کا اپنا ایک نظام ہے، یہ ہر چیز حرکت میں ہے، ہر شے کا ایک راہ جو ہے راستہ معین ہے. اس اعتبار سے آسمان کی گواہی دی گئی، آسمان کی شہادت جو راستوں والا آسمان ہے. دوسری بات جو کہی گئی ہے جو زیادہ دل کو لگی ہے اور جو ان 4 قسموں کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے کہ یہی ہوائیں ہیں جو لہریں ڈالتی ہیں سمندر پر، یہی ہوائیں ہیں کہ جو لہریں بنا دیتی ہیں تمہارے ریت کے ٹیلوں پر، یہی ہوائیں ہیں جو بادلوں کے عدل بدل سے آسمان پر لکیریں بناتی رہتی ہیں. والسماء ذات الحبک، گواہ ہے یہ بادل لکیروں والے یا یہ آسمان جس میں کہ لہریں بنتی رہتی ہیں. انکم لفی قول مختلف. اب دیکھیے یہاں ایک جس کو صنعت لفظی کہتے ہیں، یہ لہر یا لہر، یہ زگ زیگ انداز، اس سے ایک گواہی دی گئی ہے، استشہاد کیا گیا ہے، یا جس کو انتقال ذہنی کہتے ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل کرنا ذہن کو. انکم لفی قول مختلف، تم ایک عجیب مختلف باتوں کے اندر پڑ گئے ہو، تمہارے اندر بڑا اختلاف پیدا ہو گیا ہے، تم طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہو.
تمہارے ہاں لہریں اٹھ رہی ہیں اور کوئی لہر کدھر جا رہی ہے کوئی کدھر جا رہی ہے. اس کا تعلق ما سبق صورت سے بھی بنتا ہے. فہم فی امر مریج، یہ لوگ جو ہے عجیب خلجان میں مبتلا ہو گئے. کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، کوئی کہہ رہا ہے یہ جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے شاعر ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کچھ بھی نہیں. دھوس جب آ رہے ہیں ہم پر، کوئی غلام ہے جو انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے، چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ بڑا عالم اور فاضل ہے، اس سے یہ کلام موزوں کراتے ہیں، ہم پر آ کر دھوس جماتے ہیں. تو مختلف قول ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا. فہم فی امر مریج، وہ طرح طرح کی باتوں میں اور خلجان کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر خاص طور پر آخرت کے بارے میں، یہ جو آخری پارے کی پہلی صورت ہے اس میں جو لفظ آیا ہے اس سے بڑی روشنی پڑتی ہے. انکم لفی قول مختلف کے مفہوم پر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. کس چیز کے بارے میں یہ ہو رہی ہے پوچھ گچھ، اور یہ ان لوگوں کی گفت و شنید جاری ہے، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، چہمے گوئی ہو رہی ہے اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہو گیا ہے، جس میں یہ باہم مختلف ہے. اب یہ اختلاف ذرا نوٹ کیجئے تو کتنا تھا. اہل عرب میں تو اس وقت صرف دو اختلاف تھے. ایک اختلاف تو یہ تھا کہ کھلم کھلا انکار کرنے والے لوگ بھی تھے، کوئی آخرت نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی بعث بعد الموت نہیں، سب ڈھکوسلا ہے. یعنی جو جدید دور کا مادہ پرستانہ ملحدانہ ذہن ہے یہ بھی وہاں موجود تھا. قرآن حکیم میں دو مقامات پر اس کی تعبیر کی گئی ہے بڑے جامع الفاظ میں، وما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. نہیں ہے زندگی سوائے دنیا کی زندگی کے، خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں اور ہم اب دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. اور ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اور نہیں ہے کوئی زندگی مگر اس دنیا کی زندگی. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک کرنے والی چیز بھی کوئی ما فوق الفطرت ہستی نہیں ہے جو ہمیں ہلاک کرتی ہو، ہم پر موت وارد کرے، بلکہ یہ دہر ہے، گردش افلاک ہے، اسی سے یہ نظام چل رہا ہے، اسی گردش سے ہم ہلاک بھی ہو جائیں. تو اس کو آپ دہریت کہہ لیں، الحاد کہہ لیں، خدا کا انکار، آخرت کا انکار، ہر چیز کا انکار، خالص میٹیریلزم کہیں، خالص الحاد کہیں، جو بھی کہیں یہ اس وقت بھی موجود تھا. اگرچہ یہ کم لوگ تھے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں کہ وہ پرورٹڈ انٹلیکچوئلز ہوں گے، اور پرورٹڈ انٹلیکچوئلز تعداد میں تو بہرحال تھوڑے ہی ہوتے ہیں. زیادہ لوگوں کا قول کیا تھا کہ ہوگی تو صحیح آخرت، اٹھائے تو جائیں گے، لیکن ہے ہمارے یہ معبود ہیں، آخر کس لیے ہم نے ان کو کاہے کے لیے پالا ہوا ہے، ہم نے ان کو یہ حلوے مانڈے ہم پیش کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے کاہے کے لیے، یہ وہاں کام آئیں گے، یہ ہمارے وہاں پہ سفارشی ہوں گے، یہی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس پکڑ سے چھڑوا لیں گے. اب یہ تصور جو ہے شفاعت باطلہ کا، اور نمبر دو انکار بعث بعد الموت کا، یہ دو تصورات تو موجود تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید صرف ان کے لیے نازل نہیں ہوا. انکم لفی قول مختلف، ان میں اور چیزیں بھی آپ شامل کر سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ایک فلسفیانہ خیال یہ ہے کہ یہ کائنات ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوبارہ اس عالم کے بگڑ کر کسی اور عالم کے آنے کا، یہی چلتی رہے گی، اس کے لیے کوئی خاتمہ ہے ہی نہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ازلی ابدی تو نہیں ہے، حادث ہے، لیکن اس کے اندر دوبارہ تخلیق نہیں ہے کوئی انکار، یعنی یہ انکار قیامت کے یہ مختلف شیڈز ہیں. پھر ایک عقیدہ آپ کو معلوم ہے تناسخ کا ہے کہ جو بھی بھلائی برائی ہے وہ اسی دنیا میں بار بار انسان آ کر اور وہ یہیں پر سزا بھگتتا رہتا ہے، یا انعام جو ہے اس کو یہی مل جاتا ہے. تو اس طرح سے مختلف جو ہے یہ قول موجود ہے دنیا میں. تو انکم لفی قول مختلف، تم بڑے مختلف اور بڑے رنگا رنگ قول کے اندر ہو. اس کی ایک مثال جیسے یہ دھاریاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ آپ تم دیکھتے ہو ہماری تخلیق میں ہواؤں ہی کے اسے عمل کے ذریعے سے کہیں ریت پر دھاریاں ہیں اور کہیں سمندر پر لہریں ہیں اور کہیں آسمان پر تمہیں یہ مختلف جو ہے وہ پیٹرنز بنتے اور بگڑتے نظر آتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے اس قیامت کے بارے میں اور بعث بعد الموت کے بارے میں تم بڑی مختلف قسم کی لہروں کے مانند جو ہے منتشر ہو گئے ہو. یوفک عنہ من افک، وہ اس سے وہی شخص گمراہ کیا جاتا ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ معوف ہو چکی ہو. اگرچہ لفظ ایک ہے یوفک اور افک، یوفک اسی سے فعل مضارع ہے، ترجمے میں اسی لیے دقت ہو رہی ہے. افق یہ اسی سے فعل ماضی ہے،
اور مجہول ہے وہ بھی مجہول ہے، یوفق عنہ من افک۔ اب یہ افک کا لفظ آتا ہے، ویسے تو عام استعمال اس کا ہے من گھڑت بات، ایسی ہی بنائی ہوئی بات۔ واقعہ افک مشہور ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگی۔ اب افک کا جو ہے وہ ہے کسی کو اچک لینا، کسی کی مت ماری گئی ہو، کسی کی عقل جواب دے گئی ہو، تو وہی اس سے یعنی اعراض کرے گا اس آخرت کی خبر سے، اس کا انکار وہی کرے گا کہ جس کی مت ماری جا چکی ہو، جس کو عقل اور فہم کے اعتبار سے دیوالیہ ہو چکا ہو۔ جیسے کہ آخری پارے میں سورہ مطففین میں فرمایا گیا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اس آخرت کا انکار، جزا و سزا کا انکار، يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، اس وجہ سے یہ حقیقت ان پر منکشف نہیں ہو رہی۔ وہاں دلوں کے زنگ کو کہا گیا، یہاں عقلوں کے مارے جانے سے تعبیر کیا گیا۔ بات ایک ہی ہے، یعنی دل و دماغ اور قلب و دماغ، یہ آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، قلب و ذہن اور دل و دماغ۔ جس کا دل جو ہے اس پر زنگ آ گیا ہو، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، اپنی بدعمالیوں کے سبب سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا، یا ان کی مت ماری گئی۔ یوفک عنہ من افک، عنہ کی ضمیر جائے گی اسی وقوع قیامت، جزا و سزا، دین، ان الدین لواقع۔ اس سے برگشتہ ہوتا ہے وہی شخص کہ جس کی عقل ماری گئی، جس کا ذہن معوف ہو چکا۔ قتل الخراسون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الخراسون، قتل فعل ماضی مجہول ہے، ترجمے اس کے دونوں ہو سکتے ہیں، یعنی خبریہ مارے گئے، ہلاک ہو گئے، قتل، اور ایک انشائیہ مارے جائیں، مارے جائیو، یہ ترجمے آپ کو مختلف مل جائیں گے، تو وہی ہے کہ خبریہ اور انشائیہ۔ قتل الخراسون، ہلاک ہوں یا ہلاک ہو گئے، یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے۔ خراسہ کہتے ہیں اٹکل پچو سے باتیں کرنا، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی برہان کے، بغیر کسی سند کے، کہ یہ صرف اٹکل پچو کے تیر چلا رہے ہیں۔ کسی نے تناسخ کا عقیدہ ایجاد کر لیا، کسی نے اس کائنات کو ازلی اور ابدی قرار دے دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا۔ ایسی حماقت ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات سے کوئی تعلق نہیں رہا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف کلیات کا علم ہے، جزیات کا علم ہی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ وہ چیزیں کہ جو زندگی کی اہم ترین حقیقتیں ہیں، جن پر دار و مدار ہے انسان کی زندگی کے صحیح رخ پر ہونے یا غلط رخ پر پڑ جانے کا، ان کو یہ لوگ اتنے لائٹلی لے رہے ہیں کہ جو منہ میں جس کے آتا ہے وہ بک دیتا ہے، جو جس کا جو دماغ میں خیال آتا ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ تو یہ اٹکل پچو والے جو ہے، قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہو جائیں، یہ اٹکل پچو کے تیر چلانے والے۔ یہ آتا ہے خرس النخل وخرس الکرم، کوئی شخص جو ہے کسی کھجور کو دیکھ کر اندازہ کرتا ہے اس میں اتنے من ہوگی یا اتنا اس میں جھاڑ ہوگا، یا اسی طریقے سے کوئی فصل جو ہے انگوروں کی دیکھ کر کوئی اندازہ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے۔ لیکن یہاں سے آگے چل کر پھر یہ خراس جو ہے کذاب کے معنی میں بھی آیا ہے، اس لیے کہ اندازے سے اٹکل پچو سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر واقع کے خلاف نکلتی ہیں، لہذا یہ کذاب کے معنی میں بھی اس لفظ کا استعمال ہے۔ قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے یا ہلاک ہوں یہ اٹکل پچو کرنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی غفلت میں ہیں اور مدہوش ہیں۔ غمرہ جو آتا ہے اصل میں آتا ہے بہت گہرا پانی، جس طریقے سے کوئی شخص گہرے پانی میں جا کے ڈوبتا ہے اور وہ اس پر ایک غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو غمرہ کا لفظ وہاں سے آگے آیا ہے مدہوشی کے لیے۔ الذین هم فی غمرۃ، اب یہ کون سا پانی ہے جس میں یہ ڈوب رہے ہیں؟ یہ اس دنیا کی لذتیں ہیں، ان کے خواہشات ہیں، ان کے اندر کے اٹھنے والے شہوات اور خواہشات کے طوفان ہیں جن میں کہ یہ غرق ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی وہ مت ماری گئی ہے، ان کی سمجھ پر پردے پڑ گئے، ان کے دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ، یہ خبر مکمل ہو گئی ہے، لیکن خبر ثانی ہے ساہون۔ ساہون صحف سے ہے، صحف سے اس میں فاعل بنے گا ساہی، اور اس سے جمع ہوگا ساہون۔ یہ صحف میں، مغالطے میں، بھول میں، نسیان میں مبتلا ہے، اور جس طریقے سے کہ کوئی انسان
کوئی بڑے گہرے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا ہو اور غرق ہو رہا ہو، یہ حال ہے ان کا حقیقت کے اعتبار سے۔ ان کے یہ اٹکل پچو کے تیر در حقیقت اس کے مشابہ ہیں۔ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا یہ قیامت کا دن، کب ہوگا یہ جزا و سزا کا دن۔ یہ انداز جو ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں سورہ قیامہ کا درس ہے جو بڑے اہتمام کے ساتھ بارہا آپ نے سنا ہوگا، اس میں بھی یہ انداز ہے۔ یسألوا ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے کب ہوگا یہ قیامت کا دن۔ یہاں بھی وہی ہے، یسألون ایان یوم الدین، یہ دین کب ہوگا، کس دن آئے گا۔ تو یہ جان لیجئے کہ ایک سوال ہوتا ہے استفہامیہ، واقعی آپ کوئی بات معلوم کرنا چاہیں، ایک ہوتا ہے بظاہر سوال لیکن حقیقت میں انکار کرنا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سوال ظاہری حقیقت میں استہزاء ہوتا ہے، تمسخر ہوتا ہے۔ تو یہ انداز تمسخر کا ہے، ایان یوم الدین، اچھا یہ بتائیے، بہت سن لیا، ہوگا کب یہ بتائیے۔ تو یہ بات قرآن مجید میں بارہا آئی ہے کہ جب وہ زچ ہو جاتے تھے، جب حضور دلائل دیتے تھے، قرآن مجید کی آیات آئیں، جیسے کہ ہم سورہ قاف میں پڑھ آئے ہیں، کتنے دلائل دیے گئے، تم زمین کو نہیں دیکھتے، مردہ پڑی ہوتی ہے، بارش برستی ہے، پھر زندہ ہو جاتی ہے، تو کیا انسان کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونا بڑا تعجب خیز ہو گیا؟ جب تم اللہ کو مانتے ہو اور مانتے ہو علی کل شیء قدیر، تو جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کیا مردہ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوسری مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ ایک ایک چیز ایسی ہے، بدیہیات فطرت میں سے ہم کہیں گے کہ کوئی دوسرا جواب ممکن ہی نہیں سوائے ایک کے، کوئی منطقی استدلال نہیں ہے، یہ بدیہی استدلال ہے جو بالکل بین ہے، روز روشن کی طرح آیا۔ اور یہ ان لوگوں کے ساتھ اصلاً ہوگا کہ جو خدا کو مانتے ہیں۔ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں ان سے تو بات ہوگی پھر کسی اور سطح پر، لیکن جو خدا کو مانتے ہو، بھائی خدا کو مانتے ہو تو عاجز اور لاچار خدا کو مانتے ہو یا علی کل شیء قدیر خدا کو مانتے ہو؟ اگر علی کل شیء قدیر خدا کو مانتے ہو تو پھر تعجب کے لیے کون سی گنجائش رہ گئی؟ اس خدا نے اگر پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتے؟ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے اب تھک گئے اور اب ہمارے اندر سے ساری وہ خلاقی اور ہماری ساری قدرت ختم ہو چکی، ایگزاسٹ ہو چکے؟ اب یہ سارے دلائل آنے کے بعد اب کیا کریں، اب مزید کیا اعتراض کریں؟ تو اب ان کی آخری بات یہ رہ جاتی ہے، جیسی کہ ہوا کرتا ہے عام طور پر بحثم بحثا کے بعد، جب کوئی زچ ہو جائے، کوئی جواب نہ ملے تو کوئی اس طرح کا پینترا بدل، اچھا یہ بتاؤ کب آئے گی وہ۔ چلیے اب معلوم ہوا کہ اصل فیصلہ کن چیز یہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق ہی اس بحث سے نہیں ہے۔ وہ کل آ جائے، وہ 2 سال بعد آ جائے، وہ 200 سال بعد آ جائے، فرق کیا پڑے گا؟ تمہاری موت کی تلوار تو تمہارے سر پر لٹکی ہوئی ہے، اصل مسئلہ تو تم سے متعلق ہے، تمہاری موت، تمہاری قبر اور تمہارا وہ میدان حشر کے اندر کھڑے ہونا اپنے رب کے سامنے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اصل مسئلہ جو ہے اس سے اعراض کے لیے، چونکہ یہ سوال اس انداز کا تھا، استہزائیہ، تمسخر کے انداز میں، انکار کے انداز میں، لہذا اس کا جواب بھی پھر یہی ہوتا ہے۔ سورہ قیامہ میں یاد ہوگا نا، یسألو کیا جی ایان یوم القیامہ، اب وہاں کیا فرمایا گیا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس وقت تو یہ بڑے افلاطون بنے ہوئے ہیں اور ارسطو کے باپ بنے ہوئے ہیں اور سوال کر رہے ہیں، جب وہ گھڑی آ جائے گی، جب چاند گہنا جائے گا، جب سورج جو ہے اس کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی، بے نور ہو جائے گا، جب چاند اور سورج یکجا ہو جائیں گے، چاند سورج میں دھسا دیا جائے گا، تب یہ انسان جو ہے، یہی بڑے بڑے افلاطون اور ارسطو یہ کہیں گے ہے کوئی بھاگ جانے کی جگہ؟ اس وقت ان کے اوپر یہ حالت ہوگی، آج ان کی سرکشی کا یہ عالم ہے۔ وہی انداز یہاں ہے، یسألون ایان یوم الدین یوم ھم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اس دن ہوگا یہ قیامت کا دن اور یہ جزا و سزا، جس دن کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ فتنے کا لفظ جو ہے وہ 2 مفہوم بنیادی رکھتا ہے اپنے اندر۔ اصل مفہوم اس کا یہ ہے کہ جیسے گوشت کو سینکتے ہیں آگ پر، اب ایک تو ہمارا انداز ہے وہ ڈال کر ہنڈیا میں اور گوشت کو پکانا، شوربہ بنانا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابتدا سے جو انداز ہے گوشت کا وہ تو یہی انگاروں کے اوپر سینک لیا، جب سینکتے ہیں تو ذرا پہلے ادھر رکھ دیا پھر اس کو پلٹ دیا، تو الٹنا پلٹنا اور یہ آگ پر انگاروں کے اوپر کسی چیز کو اس طریقے سے سینکنا، یہ اس لفظ کی اصل ہے، جڑ یہاں ہے۔ اسی سے بدلتے ہوئے حالات، تنگی اور سختی اور نرمی اور آسانی، یہ بھی فتنہ بن گئے۔ کبھی اللہ اس طرح آزماتا ہے، کبھی اس طرح آزماتا ہے۔
کبھی دے کر آزما رہا ہے اور کبھی چھین کر آزما رہا ہے، کبھی عزت دے کر آزماتا ہے، کبھی کوئی رسوائی ہو گئی اس سے امتحان لے لیا ہے، کبھی دولت کے ذریعے سے آزما لیا اور کبھی فقر اور فاقے سے آزما لیا۔ تو فتنہ پھر آزمائش کے لیے آ گیا۔ تو یہ دونوں جو ہے الفاظ، یہ ان کا اپنے ساتھ جو ایک منطقی ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اصلاً یہ ہے تپانا اور انگاروں پر گوشت کا سینکنا جو ہے الٹ پلٹ کرتے ہوئے، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ یہاں دیکھیے یہ اپنی اصل لغوی سینس میں آیا ہے، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن کے یہ آگ پر سینکے جائیں گے، جبکہ کباب بنائے جائیں گے، جبکہ ان کو بھونا جائے گا، جبکہ آگ پر یہ الٹے پلٹے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، اور کہا جائے گا چکھو اب اپنے فتنے کا مزہ۔ یہاں یہ فتنے کا لفظ ہے دوسرے معنی میں آزمائش، اور یہاں آزمائش سے مراد وہ چیزیں جن کے ذریعے سے آزمائے گئے ہو، یہ وہی فتنے ہیں جن میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا تھا۔ سورہ حدید میں جو مفہوم آیا ہے کہ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنوں میں ڈالا۔ تم نے اپنی اولاد سے اتنی محبت کی جتنی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، تم نے اپنی ازواج سے اتنی محبت کی جتنے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ محبت کی اجازت نہیں، محبت کرو لیکن جائز حدود کے اندر، اس سے زائد ہے تو یہی فتنہ ہے۔ تم نے مال سے وہ محبت کی اور اتنا اسے اپنے دل کے اندر جگہ دی جتنی کہ تمہیں نہیں دینی چاہیے تھی، اس لیے کہ مال ہی کی محبت ذرا حد سے تجاوز کرے تو یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ہی تو تمہارا فتنہ ہے، اور فتنہ کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، انہی پر آزمائے جا رہے ہو۔ ان میں سے ہر چیز جو ہے ایک امتحانی پرچہ ہے جس کا جواب تم اپنے طرز عمل سے لکھ رہے ہو۔ اب یہاں جو کہا گیا اب اپنے فتنے کو چکھو، تو جن فتنوں میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا یہ وہی تپش ہے، اس وقت تم نے خود یہ جنریٹ کی ہے یہ ہیٹ اپنے ہاتھوں، اس وقت یہ ظاہر نہیں ہوئی تھی اب ظاہر ہو گئی۔ یہ وہی بات ہے جو پھر آخری جو صورت ہے مدنیات میں سے اس گروپ کی، اس میں یہ ایک دوسرے مفہوم میں آئی ہے بڑے پیارے انداز میں، وہاں جو فرمایا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کفر کرنے والو اب معذرتیں نہ کرو، اب کوئی یہاں پر فریاد کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، تمہیں وہی چیز مل رہی ہے جو تم نے کیا تھا۔ یعنی کہیں تو آتا ہے بما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ مل رہا ہے تمہارے اعمال کا، لیکن یہاں بے نہیں آتی حرف با کے بغیر، ما کنتم تعملون، اصل میں تو تمہارے اعمال ہیں جو لوٹا دیے گئے، صرف یہ ہے کہ ان کی اس وقت کی شکل جو تھی، میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتا ہوں شوگر کوٹڈ پل، اس کے اوپر ذرا تمہاری خواہشات کے لیے وہ شوگر ہم نے لپیٹ دی تھی، اس وقت تمہیں میٹھی لگی، وہ حقیقت میں اس کے اندر یہ ساری کڑواہٹ موجود تھی۔ تم نے اگر اپنی خواہشات کی پیروی کی، تم نے شہوات کی پیروی کی، بڑی لذتیں حاصل کی، بڑی سینشول گریٹیفیکیشن جو ہے وہ تمہیں ملی، بڑی تمہیں جو ہے اپنی نفسانی جو ہے آسودگی حاصل ہوئی، لیکن یہ سب کچھ جو تھی یہ شوگر کوٹنگ تھی، اصل میں اس کے اندر یہ سب کچھ مضمر تھا، وہ اب اوپر کی شوگر جو ہے وہ اتر گئی ہے، اور یہ کڑواہٹ جو اب محسوس کر رہے ہو، یہ تلخی، یہ اصل میں وہ تمہارے اعمال ہیں، ان کی اصل حقیقت ہے۔ یہ تپش ان کے اندر تھی، جیسے کہ آتا ہے جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے آگ، لیکن وہ آگ یہاں ظاہر نہیں ہوتی، وہ آگ ہے لیکن اس کا ظہور جو ہے وہ آخرت میں ہوگا۔ تو فرمایا ذوقوا فتنتکم، اب چکھو اپنے اس فتنے کا مزہ جس فتنے میں تم نے اپنے آپ کو ڈالا، جس میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر کے تم نے اپنی تباہی کا سامان خود فراہم کیا۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ چیز جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یہ جلدی مچانا بھی ان کا استہزان تھا، اجی لے آئیے عذاب، کان پک گئے ہمارے سن سن کر، روز آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے دیتے ہیں آگ آئے گی اور یہ آئے گا اور عذاب آئے گا، اور لے آئیے خدا کے لیے، بلکہ وہ ہاتھ اٹھا گئے، اے اللہ اگر یہ شخص سچا ہے تو ہم پر آسمان ابھی گرا دے۔ ایسی واقعات موجود ہیں، غالباً نضر ابن حارث کا واقعہ ہے کہ اس نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی، اے اللہ، اور اس کا اصل میں کیا یعنی وجہ کیا تھی؟ وہ اپنے عوام پر اثر ڈالنا چاہتے تھے کہ یہ سچے نہیں ہیں، اگر یہ سچے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھو ہم تو پکار رہے ہیں اللہ کو کہ اے اللہ اگر یہ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا دے اور ہمیں ہلاک کر دے۔ آسمان تو نہیں گرا، اس کا مطلب ہے جھوٹے ہیں۔ تو عوام کل انعام کو برگشتہ کرنے کے لیے
ان کی ظاہر بات ہے ذہنی صلاحیتیں اتنی نہیں ہوتی. نمبر دو یہ کہ ان میں اخلاقی جرت اتنی نہیں ہوتی، دبے ہوئے، پسے ہوئے، سہمے ہوئے ان لوگوں کے لیے. لیکن یہ کہ کوئی نہ کوئی انہیں بھی آخر کچھ سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا درکار ہے، کوئی پروپیگنڈے کی کوئی شے کہ جس سے وہ ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں انہوں نے کس طرح دعا مانگی، کعبے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے کہ اللہ اگر یہ سچا ہے یہ شخص تو ہم پر عذاب بھیجے، عذاب نہیں آیا. تو آخر یہ بات تو نہیں ہو سکتی. یقیناً کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے مشکوک تو ہے. اب یہ ہے اصل میں کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے وہ کہتے تھے لے آئیے عذاب. تو فرمایا کہ اس روز کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ چیز جس کی تکذیب کرتے تھے اور جھٹلاتے، تستعجلون جس کی کہ تم جلدی مچا رہے تھے. ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. اب یہ چونکہ عام اصول ہے قرآن مجید کا، فوری تقابل، سائملٹینیس کنٹراسٹ، جہاں آئے گا اہل جہنم کا ذکر وہیں اہل جنت کا ذکر ساتھ آ جائے گا، تاکہ تقابل ہو جائے فوری طور پر کہ یہ دو انجام ہیں، ایک انجام وہ ہے، ایک انجام یہ ہے. جس کے اندر بھی کوئی مادہ موجود ہے اصلاح پذیری کا، وہ اس دوسرے انجام کی طرف لپکے، وہ کمر کسے، ہمت اپنی مشتبہ کرے اور اس راستے پر چلنے کے لیے ارادہ کرے. ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً جو متقی لوگ ہیں، تقوی کرنے والے، وہ باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یہ جنت کی تعبیر کہ وہ جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. تو یہاں پر ان کو بجائے اس انداز کے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے باغات میں اور چشموں میں. آخذین ما آتاہم ربہم، اب یہ ما آتاہم ربہم سابقہ صورت میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے، یہاں یہ ہے کہ بس ایک اجمالی ذکر، ما آتاہم ربہم، جو بھی ان کا رب انہیں دے گا اسے بصد شکریہ قبول کر رہے ہوں گے. آخذین، اخذا لینا، لیکن اخذا کا لفظ آتا ہے مضبوطی سے لینا. اس میں اصل میں جو ہے شکریہ کا، تشکر کا انداز ہے. ایک ہے آپ شان استغنا کا ذکر کا مظاہرہ کریں، کوئی کسی کو آپ کو کچھ دے رہا ہے اور آپ لے تو رہے ہیں لیکن بڑے استغنائی شان کے ساتھ، اس کی بجائے یہ اہتمام سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے. آخذین، جہاں ظاہر بات ہے جہاں یہ کیفیت ہوگی وہاں آدمی جو چیز دی جا رہی ہے اسے بڑے ادب کے ساتھ لے گا، سنبھالے گا. اور جو اگر شان استغنا کا اظہار لیا، لے کر یہاں رکھ دیا، ٹھیک ہے جی ہے، دے دیا آپ نے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ہماری نگاہ میں اس کی خاص قدر و قیمت نہیں. وہ اور انداز ہے یہاں لفظ اخذ لا کر وہ پوری کیفیت کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ورڈ پکچر، تصویر لفظی، ایک لفظ کے اندر ہی وہ پورا جو ہے نقشہ آ جائے. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے بصد شکریہ، بصد ادب، ہر وہ چیز جو ان کا رب انہیں دے گا. ما آتاہم ربہم. اب اس میں کسی تفصیل کا یہاں نہ موقع ہے، کم سے کم دو باتیں ذہن میں رکھیے. قرآن مجید نے بارہا لدینا مزید، ایک تو یہ کہ جو کچھ بھی تم مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا. پھر یہ کہ جو کچھ تمہارے نفس میں تقاضے ہم نے رکھے ہیں ان سب کی بھرپور تسکین کا سامان تو پہلے سے ہوگا، یہ تو پہلا قدم ہے. پھر جو مانگو گے دے دیا جائے گا، اور پھر اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تمہیں سان گمان بھی نہیں، جس کے بارے میں فرمایا ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. ظاہر بات ہے کہ جب تین شرطیں پوری ہو جائیں، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر اس کا خیال بھی وارد ہوا، تو مانگے گے کیسے اس کو؟ تو معلوم ہوا یہ تیسرا لیول ہے. پہلا لیول کیا ہے نعمتوں کا، کہ جو تمہارے نفس کے تقاضے ہیں بھرپور تسکین کا سامان. نمبر دو، اب ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے مانگو جو مانگتے ہو، اس میں ہر شخص کی اپنی سطح بروئے کار آئے گی، جو اس کی سطح اسی کے اعتبار سے مانگے گا. اور تیسری سطح یہ ہے وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور بہت کچھ ہے ہمارے پاس جس کا تم تصور تک نہیں کر سکتے. تو یہاں اس سب کو جمع کر لیا، آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذالک محسنین. حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے قبل ذالک سے مراد اب حیات دنیاوی ہوئی. حیات دنیاوی میں وہ محسنین تھے، انہوں نے احسان کی روش اختیار کی تھی. اس لفظ میں اکثر و بیشتر ہمارے عام قارئین کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ احسان کا لفظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے، عربی کے جو الفاظ اردو میں آ گئے اور ان کا ایک ہی مفہوم معین ہو گیا ہے،
تو وہ چیز حجاب بن گئی ہے ہمیں قرآن مجید کے یعنی اصل مفہوم کے سمجھنے میں رکاوٹ بن گئی کہ عربی زبان میں ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ احسان کے معنی یہ بھی ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ حسن سلوک کریں، احسان یہ اردو میں اسی معنی میں مستعمل ہے، اور احسان کے معنی ہے جو کام کریں خوبصورتی سے کریں، جو کام کریں نہایت دل لگا کر کریں، جس کو کہیں گے کہ بحسن و خوبی کسی کام کو کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ پھٹے جوڑے میز بنائی اور چھدا اتارا اور اپنی مزدوری لی اور یہ گئے، اور ایک یہ ہے کہ جب طے کیا ہے تو بڑی اپنی امکانی حد تک اپنی پوری مہارت کا بروئے کار لا کر مضبوط سے مضبوط چیز اور حسین سے حسین چیز بنانے کی کوشش کی۔ تو احسان جب آتا ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر دوسرے معنی میں اس کا شاذ استعمال ہے، جس میں یہ اردو میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے، قرآن میں اس معنی میں اس کا استعمال شاذ ہے۔ یہاں استعمال کیا ہے؟ دین کی ایک شکل تو یہ ہے نماز پڑھ رہے ہیں مارے باندھے کی، گنڈے دار، روزہ رکھ لیا، اب کیا کریں، نہیں کھا سکتے کچھ، وہ تو منہ پر تو مہر لگ گئی ہے لیکن جھوٹ چل رہا ہے اور جو بھی ہے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان جو کام کر رہا ہے انتہائی خوبصورتی سے کرے، نہایت ہی حسن و خوبی سے ایک ایک چیز کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ہمارے دین میں جو 3 لیول معین ہوئے ہیں ان میں بلند ترین لیول ہے۔ پہلا لیول اسلام، سر تسلیم خم، دوسرا ایمان، یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اب یہ یقین کی کیفیت جتنی گہری ہوگی اتنا ہی حسن اسلام میں پیدا ہوگا۔ آخر اسلام تو وہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، لیکن یقین کی کیفیت کے ساتھ نماز میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ ایک نماز حضرت علی کی اور حضرت ابو بکر کی ہے، ایک نماز عبداللہ ابن ابی کی ہے، مارے باندھے کو پڑھتا وہ بھی تھا، ٹکرے وہ بھی مارتا تھا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ینقرون کنقر الدیک، جیسے کہ مرغا چونچ مارتا ہے ایسے ان کا سجدہ ہوتا ہے، نماز میں چوری کرتے ہیں۔ تو نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک نماز وہ ہے جو الصلاۃ معراج المومنین ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو مارے باندھے کو ادا کر دی گئی کہ وہ کھڑے نہیں ہوتے نماز کے لیے الا کسالى، نہایت کسل مند، طبیعت کی آمادگی نہیں۔ تو یہ جتنا یقین گہرا ہوگا اتنا ہی دین میں نکھار آئے گا، دین میں حسن پیدا ہوگا، دین میں رعنائی پیدا ہوگی، یہاں تک کہ یقین اس درجے کو پہنچ جائے جو حدیث جبرائیل میں آیا ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اس طرح اللہ کی بندگی کرنا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم سے کم استحضار اس چیز کا رہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین اگر ہوگا تو پھر جو شان بندگی ہوگی، اور یہ بندگی سے مراد نماز روزہ ہی نہ سمجھیے جو میں نے چونکہ اسی کی مثال دی ہے، بندگی تو پھر پوری زندگی پر حاوی ہوگی۔ اسی لیے ایک روایت میں حدیث جبرائیل کے الفاظ آئے ہیں، ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ کے لیے محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، جد و جہد کرو، جان کھپاؤ، مال لگاؤ، اس ایسے یقین کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں احسان۔ اب متقین کا اور محسنین کا ایک تقابل قرآن مجید میں بہت خوبصورت ہے، اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتیں تو خیر ہر مسلمان کو یاد ہی ہوں گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ تو یاد ہے نا؟ اب ذرا تقابل کیجئے سورہ لقمان کی پہلی 5 آیات۔ یہ بہت اہم مقام ہے تقویٰ اور احسان کے فرق کو نمایاں کرنے کے لیے۔ بعین ہی وہی 5 آیات، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ وہاں کیا تھا؟ ھدی للمتقین، یہاں ہے ھدی و رحمۃ للمحسنین۔ آگے تعریف وہی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ مضمون وہی۔ معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ ابتدائی شکل ہے، لہذا متقین کے لیے قرآن کو صرف ہدایت کہا گیا۔ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، راستہ دکھانے والی شے، راستہ سجھا دینے والی شے، اس لیے کہ یہ ابتدائی ایک ارادہ ہے نفس انسانی کا۔ تقویٰ پیدا ہو گیا ہے، آدمی چلنا چاہتا ہے سیدھے راستے پر، جاننا چاہتا ہے کہ فلاح کا راستہ کون سا ہے، وہ متلاشی ہے حق کا۔
لہذا اس کے لیے ہدی للمتقین. لیکن جو تقوی پر چلتے چلتے مرتبہ احسان پر فائز ہو گیا اس کے لیے یہی قرآن ہدم و رحمتا للمحسنین. یہ قرآن اب اس کے لیے صرف ہدایت نہیں، رحمت خداوندی کا مظہر عطم بن گیا. یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے حق میں. تو متقین در حقیقت ایک سفر کا نقطہ آغاز تعبیر کرنے کے لیے موزوں ترین لفظ ہے، اور محسنین اسی کی جو انتہائی منزل ہے اس کی تعبیر کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے. تو تقوی اور احسان کے مابین اس تعلق کو اچھی طرح سمجھیے، اور قرآن مجید میں ایک اور مقام سے اسے اور زیادہ سمجھ لیجئے. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93، 12ویں رکوع کی آخری آیت. وہاں مضمون یہ ہے، بہت مرتبہ اس کا پہلے تو حوالہ ہوا ہے، اب بہت عرصہ گزر گیا ہے کہ ہمارا وہ تسلسل والا درس نہیں تھا، تو بہت سے لوگوں کے لیے شاید اس وقت اس کی یاد دہانی مفید ہو. بحث وہاں یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کو بڑا جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو اب ایک تشویش ہوئی کہ ہمیں تو 50 سال ہو گئے پیتے ہوئے، یہ اتنی ہی خبیث شے تھی تو ہمارے تو ہڈیوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اب اس کے اثرات کیسے زائل ہوں گے؟ جیسے تحویل قبلہ کے بعد تشویش ہوئی تھی کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے رہے، 16 مہینے کی نمازیں تو گئی پھر غلط قبلے کی طرف تھی، یا جو اس دوران میں فوت ہو گئے ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو غریب غلط نمازیں پڑھتے ہوئے چلے گئے. تو اس کی بھی کہا گیا تھا، وہاں پہ تسلی دی گئی تھی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کا ضائع کرنے والا نہیں ہے. اس وقت حکم وہ تھا، وہ نماز درست تھی جو ادھر رک کر کے نماز پڑھی گئی، اور اب حکم یہ ہے اب ادھر رک کرو گے. اصل شے تو حکم ہے، حکم کے غلام بنو، کسی شے کے غلام نہ بنو، حکم کے غلام. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم. مشرق کا کہے مشرق کو منہ کرو، مغرب کا کہے مغرب کو منہ کرو. یہی تو در حقیقت ثبوت ہے تمہارے اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان کا. وہی انداز یہاں ہے کہ جب شراب کی آخری حرمت آئی ہے تو جو تشویش ہوئی، اس تشویش کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان چیزوں میں جو وہ کھا پی چکے. جو کھا پی چکے، جب تک کہ حرمت کا حکم نہیں آیا تھا تو اگر انہوں نے کھایا پیا ہے تو اس میں قطعاً ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کوئی گرفت نہیں ہوگی. اب اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں یہ اس موضوع پر ضربہ سنام ہے قرآن مجید کا. تقوی اور احسان کی نسبت کیا ہے؟ اور جو حدیث جبرائیل کے اعتبار سے میں نے 3 مراتب بیان کیے، اسلام، ایمان اور احسان، اس کی تعبیر کے لیے اہم ترین مقام یہ آیت ہے کہ ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین. جب تک کہ تقوی کی روح جاری و ساری رہی ہے، جس وقت جو حکم ملا تقوی موجود تھا، اس پر وہ عمل کرتے رہے. یہی تقوی ہے جس نے انہیں ایمان پر آمادہ کیا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح کے تقاضے پورے کروائے. یہی تقوی ہے جو اور آگے بڑھ کر یقین تک لے گیا. ثم اتقوا وآمنوا، پہلے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، وہ قانونی ایمان جس میں عمل اور ایمان علیحدہ علیحدہ ہے. دوسرا ایمان وہ ہے وہ حقیقی ایمان جس میں آ کر ایمان اور عمل صالح ایک وحدت بن جاتے ہیں، لہذا وہاں اس کا ذکر نہیں کیا. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر مزید تقوی ان کے اندر پیدا ہوا اور وہ مرتبہ احسان تک گئے. واللہ یحب المحسنین، اور جو اس مقام کو حاصل کر لیں وہ تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو محبت ہے محسنین سے. تو یہ تقوی، اسلام، ایمان اور احسان، ان دو کی ان چیزوں کی اصطلاحات کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے. اور یہاں اصل میں چونکہ یہ 2 آیات میں الفاظ آئے، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی لوگ اس روز ہوں گے جنتوں میں اور چشموں میں. آخذین ما آتاہم ربہم، لے رہے ہوں گے اور بصد ادب و شکریہ قبول کر رہے ہوں گے جو کچھ کے دے گا انہیں ان کا رب. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس لیے کہ وہ تو دنیا کی زندگی میں اس سے پہلے احسان کی روش پر تھے، احسان کے مرتبے پر فائز تھے. وہ دین میں اور عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں زیادہ سے زیادہ زور لگا رہے تھے، زیادہ سے زیادہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہے تھے. اپنا پورا انہوں نے تن من دھن لگا کر رکھ دیا تھا، اپنی پوری توجہ کا ارتکاز کر دیا تھا. یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ ایشو نہیں تھا، یہ ان کے لیے کوئی سائیڈ بزنس نہیں تھا، یہ کوئی مارے باندھے کو نہیں کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے.
انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کم ہی تھا رات کا حصہ جس میں کہ وہ سوتے تھے۔ شب بیداری اہم بات ہے، اس راستے کی بہت بڑی علامت بھی ہے اور بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا اب وہ سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کا حوالہ کافی ہو جائے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مشقت کرائی گئی ہے، تو کوئی اور شخص وہ اپنے آپ کو اس سے بری سمجھے یا اس سے مستثنا سمجھے تو مغالطے میں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت جیسا کہ سورہ فرقان میں آیا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چونک جاتے تھے حضور، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آرام فرماتے تھے، اس کے بعد چونکتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر تھوڑی دیر آرام فرماتے تھے، پھر کھڑے ہو جاتے تھے۔ رات حضور کی اس کیفیت میں گزرتی تھی۔ ایک ہے تعین کے ساتھ تہجد، حضور کا جو زندگی کا آخری دور ہے اس میں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ تعین کے ساتھ تہجد کی والی بات جو ہے وہ تھی، اگرچہ وہ تہجد بھی کتنی کتنی طویل ہوتی تھی، اس میں ظاہر بات ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تھی، یہ ہر وقت کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی ایک انتہائی مثال وہ بھی ہے کہ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء 5.25 پارے حضور نے ایک رکعت میں پڑھے، تو یہ بھی ہے اس طریقے سے بھی حضور۔ پھر ایسا بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ مختصر نماز بھی جو ہے وہ 11 رکعت جو آپ کا معمول بن گئی تھی، لیکن ایک نقشہ اور بھی ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابتدائی دور کا نقشہ ہے کہ حضور ذرا کچھ تکان طاری ہوئی، کچھ طبیعت کے اندر اگر کوئی ایسی کیفیت محسوس ہوئی، ذرا آرام کیا، پھر چونک کر اٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر اللہ کے سامنے سربسجود ہیں یا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں، قنوت کی کیفیت ہے۔ تو وہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ ریز ہو کر یا کھڑے رہ کر۔ تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ رات کا کم ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے۔ اس میں بھی وہی بات ہو جائے گی کہ جو سورہ مزمل کی آیات میں ہے کہ الا قلیلا کے 2 مفہوم لیے گئے ہیں، کسی شب نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اور یہ کہ رات کا کوئی حصہ مستثنا کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہ شاذ ہی راتیں ہوتی تھیں جن میں کہ وہ مکمل سوتے ہوں، اکثر و بیشتر ان کی راتیں گزرتی تھیں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر، اور یا یہ کہ رات کا تھوڑا ہی حصہ ہوتا تھا جس میں کہ وہ سوتے تھے، اکثر و بیشتر حصہ رات کا جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے عبادت کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحر کے وقت وہ پھر استغفار کرتے تھے۔ ایک عجیب ہے یہاں پر ربط اور تعلق کہ رات اس کیفیت میں گزار کر بھی ایک تو شکل یہ کہ غرہ پیدا ہو جائے، غرور، دیکھو جی ساری رات گزاری، آج تو بڑا فضل ہو گیا اللہ کا، چاہے وہ کہہ رہے ہیں فضل و کرم ہی، لیکن اس میں بھی اپنے نفس کی ایک تکبر کی اور غرور کی آمیزش ہو گئی۔ ایک یہ ہے کہ پھر مزید اللہ سے استغفار، اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ نقائص سے پر ہے، ہماری نماز، ہمارا یہ سجدہ، نہ معلوم ہمارے اس میں کیا کیا کوتاہیاں رہی ہوں، ہم نے جو بھی خدمت کی ہے نہ معلوم اس میں کس کس پہلو سے ہماری کمی رہ گئی ہے، تو پروردگار تو ہی ہے کہ جو درگزر فرمانے والا ہے، تو ہی اس ہدیہ عبادت کو قبول فرمانے والا ہے، شرف قبول عطا فرمانے والا ہے، اور وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہماری خامیوں کی پردہ پوشی کرے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پاؤں پھٹنے کا وقت جو ہوتا ہے، یہ سحری جس وقت آپ رمضان میں کھاتے ہیں، اب یہ وقت ہے خاص طور پر استغفار کا، اور یہی وہ وقت ہے جس کے لیے حدیث قدسی میں وہ الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتا ہے۔ اس نزول کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، کیفیت مجہول ہے، نزول معلوم ہے۔ جب حدیث میں آیا ہے تو لازماً نزول ہے، لیکن نزول کی کیفیت کیا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ لیکن اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں، رحمت خداوندی گویا کہ جوش میں ہوتی ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، یہ وہ کیفیت ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق ہے، سائل کا بھی محروم کا بھی۔ سائل سوال کرنے والا بالکل واضح ہے کہ جو مانگ رہا ہے، محروم جو ہے اس لفظ کی اصل حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے۔
محروم کا ترجمہ ہمارے بعض مترجمین نے، مثلاً خود مولانا محمود حسن صاحب نے ہارا ہوا کیا ہے، ہارا ہوا انسان۔ محروم کے لفظ میں یہ خود بخود چیز مضمر ہے کہ کسی کے پاس پہلے کچھ تھا اب نہیں رہا، کہیں کاروبار میں بہت بڑا گھاٹا ہو گیا، کہیں کوئی اور حادثہ ہو گیا۔ یہ جو انسان ہوتا ہے، اب خاص طور پر چونکہ اس کی ایک حیثیت رہی ہوتی ہے، لہذا اس میں وہ عزت نفس کا مادہ ہے کہ وہ ہاتھ بھی کسی کے سامنے نہیں پھیلا سکتا۔ پھر یہ کہ اس کی وہ شرافت اور اس کی وہ سفید پوشی جو ہے وہ بھی لوگوں کے مغالطے کا سبب بنتی ہے، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ لا یسلون الناس الحافا۔ تو یہ محروم کے لفظ میں بھی وہ کیفیت ہے جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ہوا ہے، کہ جو لوگ اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے کام میں گھر گئے ہیں، احسروا فی سبیل اللہ، ان کا بھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، لا یسلون الناس الحافا، وہ لگ لپٹ کر لوگوں سے مانگتے تو نہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ تمہارے انفاق فی سبیل اللہ کا اولین جو مستحق ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرو کون ہے اس طرح کا انسان کہ جو لگا ہوا ہے صرف اللہ کے دین کی خدمت میں، اس لیے وہ زمین میں بھاگ دوڑ اور اپنی معاشی جد و جہد نہیں کر پا رہا، تو اس کی کوئی ضرورت ہو تو تم پورا کرو۔ ایک وہ اور ایک یہ ایسے لوگ جو کسی وقت صاحب حیثیت رہے تھے، لیکن کسی اچانک حادثے سے ان کی کیفیت جو ہے ایسی ایک دم پلٹی ہے کہ وہ محروم ہو گئے۔ تو یہ اس لفظ کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اندر مضمر ہے۔ تو فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں حق ہے۔ لفظ حق پر پہلے گفتگو ہوئی ہے بہت مرتبہ، یہاں بھی پھر اس کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہے خیرات دینے کا انداز، ایک ہے ادائے حق کا انداز، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے اولاد کے آپ پر حقوق ہیں، جب آپ اولاد پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے۔ آپ کے والدین کے آپ پر حقوق ہیں، اگر والدین پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو خیرات سمجھ کر نہیں کرتے۔ بیوی کا حق ہے، اگر آپ اس پر خرچ کرتے ہیں تو وہ کوئی اس کو خیرات نہیں دیتے۔ اسی طریقے سے جو اصل میں اللہ کے محسنین کے مقام پر پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کا انداز جو ہے انفاق فی سبیل اللہ میں اور کسی کی مدد میں اور کسی سے تعاون میں، وہ خیرات کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے دیتے ہیں جیسے کہ اسے حق سمجھ رہے ہیں۔ یہ شے انہی کی تھی، میرے مال میں یہ قدر زائد کے طور پر رکھ کر صرف مجھے آزمایا گیا ہے، میرا امتحان لیا گیا ہے، حق انہی کا تھا، میں نے پہنچا دیا۔ تو ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اس حق کو قبول کر کے مجھے اس بوجھ سے، اس امانت کے بوجھ سے نجات دلا دی۔ یہ انداز بالکل مختلف ہے اس انداز سے جس میں کہ وہ پیسہ کر کے وہ ڈبیا میں بہت سے پیسے رکھ کر، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو ایک مزدوری ہے، پروفیشن ہے، جو آ رہا ہے ایک ایک پیسہ اب آپ اس کو دے رہے ہیں، یا اب جو ہے وہ 10 پیسے ہو گئے ہوں گے یا 54 ہو گئی، جو بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ بالکل مختلف شے ہے، وہ اسلام اسے ہرگز پسند نہیں کرتا، اور وہ تو در حقیقت انسٹیٹیوشن بیگری جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا اور اسے دوام بخشنے کے مترادف ہے، اس سے تو بچنا چاہیے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے آیات ہیں۔ وہ کیا آیات ہیں؟ یہ سورہ قاف کے اندر بڑی تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ طور میں پھر آگے آ جائیں گے، یہی کہ یہ زمین مردہ ہوتی ہے، بارش برستی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے، سال میں 3 مرتبہ یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے آتا ہے، ہوش مند ہو، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، موقنین یہاں یقین سے اس میں فاعل ہے، اور عربی زبان میں کبھی الفاظ آتے ہیں، کوئی فعل ہے لیکن وہ آتا ہے ارادہ فعل کے لیے، جو یقین کرنا چاہیں، جن کے اندر اباہ ہے، جو کسی طرح مان کر دینے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، انہیں لاکھ دلیلیں آپ دے دیں وہ تو ٹھکرا دیں گے، لیکن جو جاننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انشراح صدر ہو جائے، تو چپے چپے پر ہماری نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہمارے وجود کی نشانیاں، ہماری توحید کی نشانیاں، معاد کی نشانیاں، کہاں سے تمہیں وہ نشانی نظر نہیں آ رہی؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور صرف زمین ہی میں نہیں، تمہارے اپنے جانوں کے اندر ہے نشانیاں موجود، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ جو انداز ہے افلا تبصرون، یہ فارسی کے اس شعر میں اس اسلوب کو بڑی خوبصورتی سے اختیار کیا گیا ہے، مستعار لیا گیا ہے۔ دم چیست پیامیست شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ یہ سانس کیا ہے؟ ایک پیام ہے،
سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ تم سمجھ رہے ہو صرف یہ زندگی کو جاری رکھنے کا وسیلہ ہے، اسی میں ایک پیام ہے تمہارے لیے، پیغام مثمر ہے، اور یہ تمہاری اپنی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے جو ملا ہوا ہے، آمیزش ہے اس کی۔ تم صرف خاکی نہیں ہو، نوری بھی ہو۔ تمہارے اندر وہ جو روح ملکوتی ہے وہ در حقیقت اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ ملکوتی شے ہے، وہ اس عالم ناسوت کی شے نہیں ہے، وہ اس عالم خاک کی شے نہیں ہے، وہ عالم علوی کی شے ہے۔ در خاک تو یہ یک جلوہ آمیخت، تمہاری اسی خاک کے اندر ایک جلوہ بھی ہے، ایک نورانیت بھی ہے جو گندھا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، آمیزش کیا ہوا ہے۔ ندیدی، دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں جو ہیں اس حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہی۔ دیدن دیگر آموز، شنیدن دیگر آموز، ذرا دوسری قسم کا دیکھنا سیکھو اور دوسری قسم کا سننا سیکھو۔ اگر دوسری قسم کا سننا تمہیں نصیب ہو جائے تو یہی سانس تمہارے لیے پیغام ہے، اور دوسری قسم کا دیکھنا نصیب ہو جائے تو تمہیں اپنے اندر ایک جلوہ ربانی نظر آئے گا، وہی جس کو تعبیر کیا گیا ہے اس حدیث قدسی میں، اگرچہ روایتاً محدثین کے نزدیک وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے، لیکن چونکہ دوسری احادیث کے مضامین سے اس کی ایک تائید اور تقویت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بہت سے مفسرین نے، یہاں تک کہ علامہ آلوسی نے اس کو قبول کیا ہے، نقل کیا ہے کہ میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں لم یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی قلب عبد المومن، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں نہ زمین میں سما سکتا ہوں، ہاں اپنے بندے مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ من نہ گنجم در زمین و آسمان لے گنجم در دل مومن آیا، میں زمین و آسمان میں نہیں سما سکتا لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ تو ہے تمہارے اندر کچھ۔ اب اسی کو آپ نوٹ کریں گے اگر قرآن سے اس کو لے تو سورہ قیامہ، چونکہ اس سورت کے مضامین میں بار بار میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اس میں جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ کیا ہے؟ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ نفس لوامہ تمہارے اپنے اندر ہے۔ کوئی برا کام کرتے ہو، کوئی چیز اندر سے ملامت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اگر نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، کوئی جزا نہیں، کوئی سزا نہیں، تو یہ کیا چیز ہے اندر تمہارے؟ کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو؟ یہ تو وجود جو ہے اس کا تمہارے وجود کے اندر دلیل ہے قیامت کی، دلیل ہے اس کی کہ خیر خیر ہے، شر شر ہے، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے۔ اور اگر تم یہ اس قاعدے کو مانتے ہو کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگتی ہے اور جو سے جو، تو نیکی سے نیکی اور بدی سے بدی وجود میں آنی چاہیے۔ تو گویا کہ ایک تمہارا مشاہدہ اندر کا کہ کوئی شے اندر ہے جو تمہیں بتاتی ہے یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ تم نے برا کیا، یہ تم نے اچھا کیا۔ اچھا کرتے ہو تو انبساط حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، برا کرتے ہو انقباض ہو جاتا ہے، اندر ہی سے کوئی چیز پکڑ لیتی ہے تمہیں، کیا کیا تم نے، تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اسی کو حضور نے ایمان کی علامت اور دلیل قرار دیا ہے۔ اذا ساعتک سیئتک وسرتک حسنتک فانت مؤمن، جب تمہیں کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو، انشراح، انبساط ہو، اور کوئی برا کام کر بیٹھے ہو تو تمہیں انقباض ہو جائے، برا لگے کہ تم نے کیوں کیا، تو جان لو کہ تم مومن ہو، ایمان ہے تب ہے نا یہ، تو یہ تو علامت ہے، دلیل ہے ایمان کی۔ تو اندر کا یہ مشاہدہ اور منطق کی وہ دلیل کہ گندم از گندم بے رویت، جو سے جو، اس صغرا کبرا کو جوڑو تو قیامت کی دلیل تمہارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، نہ صرف یہ کہ آفاقی اور عرضی آیات ہیں، تمہارے اپنے اندر آیات موجود ہیں۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور آسمان پر یا بلندی پر تمہارا رزق بھی ہے اور وہ شے بھی ہے کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ بات چونکہ پہلے بیان ہو چکی ہے لہذا اب وضاحت کی ضرورت نہیں۔ یہی بارش برستا ہے تمہارے لیے رزق کا ذریعہ بنتا ہے، یہی پانی گرتا ہے بلندی سے بارش کی شکل میں، اور فصلیں اگتی ہیں، گندم ملتی ہے، چاول تمہارے اگتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ تمہارا رزق ہے۔ اسی میں تمہاری ہلاکت کا سامان بھی مضمر ہے، وہی ہے کہ جو بماء منہمر، آگے آئے گا سورہ قمر میں، جب حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا ہے تو ایک طرف تو یہ ہے کہ زمین میں کوئی ایک سوتا پھوٹا ہے، اندر سے پانی ابلا، اور ایک بماء منہمر، چھاجوں پانی برسنا شروع ہوا ہے آسمان سے، اور یہ دونوں پانی مل گئے، آسمان سے برسنے والا پانی اور زمین کے اندر سے ابلنے والا پانی، اور پوری قوم کو غرق کر کے رکھ دیا۔ تو وہ کہاں سے ہے؟ انہی قواعد فطرت میں، انہی عناصر طبیعیہ میں،
انہی مظاہر قدرت میں وہ سب کچھ موجود ہے، اسی میں تمہارا رزق بھی مضمر ہے، اسی میں تمہاری ہلاکت اور بربادی اور تباہی بھی مضمر ہے۔ اس میں وہ حدیث بھی، اگرچہ اس کے عربی الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر لقمہ جو انسان کے حلق سے اترتا ہے وہ اللہ سے اذن کا طالب ہوتا ہے کہ میں تیرے اس بندے کے حق میں اس وقت غذا کا کام دوں یا زہر بن کر لڑوں، ہوتا یہ بھی اللہ کا فیصلہ۔ وہی اعلیٰ ترین کھانے ہیں جس کے بعد جو ہے حیضہ ہوتا ہے اور آدمی کی جان پر بنتی ہے، اور وہی چیز ہے جو انسان کے لیے کسی وقت وہ اس کی توانائی کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ چیز نظر تو نہیں آتی، ٹھیک ہے آپ نے جراثیم تلاش کر لیے، لیکن وہ جراثیم بھی تو کسی کے حکم کے پابند ہیں۔ وہی جراثیم ہے، کسی وقت آپ کی اپنی قوت اتنی ہوتی ہے کہ وہ کچھ اثر اپنا نہیں دکھا سکتے، اور کسی وقت وہ تھوڑی سی ڈوز ان کی جو ہے وہ موت کا پیغام اور اجل کا ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارے لیے رزق بھی ہے، بلندی پر ہم نے رکھا ہوا ہے، اور اسی میں وہ چیز بھی ہے جس کی تمہیں دھمکی سنائی جا رہی ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آئے ہائے، اب یہاں آسمان اور زمین کو کیسے جوڑا ہے، تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے۔ ان دونوں میں ایک وحدت ہے، ایک توحید ہے، پستی اور بلندی مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ آسمان سے یا بلندی سے پانی برستا ہے اور زمین اپنے خزانے نکال دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایک ہی رب ہے جس کا حکم چل رہا ہے آسمان پر بھی اور زمین پر بھی، ورنہ یہ کہ یہ قانون کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ جو توافق ہے ان کے مابین، آسمان اور زمین میں یہ موافقت، بلندی اور پستی کے اندر یہ باہمی موافقت ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہی رب ہے ان کا، یہ نہیں ہے کہ آسمان کا رب کوئی اور ہو اور زمین کا کوئی رب اور ہو۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو قسم ہے اس رب کی جو آسمان کا بھی ہے اور زمین کا بھی ہے۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، انہو وہی ہے، ان الدین لواقع، یہ جزا و سزا، یہ وقوع قیامت، یہ بعث بعد الموت حق ہے، شدنی ہے، اٹل ہے، لازمی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ بالکل ایسے جیسے کہ تم گفتگو کر رہے ہو۔ یہ گفتگو کرنا خاص طور پہ کیوں کہا گیا؟ جیسے تم بولتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بھی ایک امر کن ہوتا ہے بڑے سے بڑے حکم کے لیے، اور تمہیں کچھ کن کہنے میں بھی تم اگر کن کہو گے تو نہ معلوم کتنی قواعد طبیعہ تمہارے اس میں آتی ہیں، اور کتنی قوتیں جو ہیں اور عناصر فطرت جو ہے کتنے سازگار ہوں تو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو اس کن کہنے میں بھی وہ وقت نہیں لگتا۔ اسی میں سورہ قمر کے آخر میں آئے گا وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ، ہمارا امر اور ہمارا فیصلہ تو سوائے جیسے پلک جھپک گئی، نگاہ ادھر سے ادھر ہو گئی، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں۔ حالانکہ یہ بھی کوئی وقت لگتا ہے اس میں، لیکن یہ کہ آخر ہمیں سمجھانے کے لیے اور مثال کہاں سے لائیں؟ یا ہمارے محاورے میں پلک جھپکنا یہ بہت ہی قلیل مدت کے لیے ہے، یا جیسے کوئی شخص بول دیا، زبان سے کوئی لفظ نکال دیا، اس میں کوئی اسے ایگزرشن نہیں ہوئی، اس سے زیادہ تشبیہ لائیں کہاں سے ہماری زبان میں؟ اور ظاہر بات ہے کہ ہماری مجبوری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عظیم اور ابدی حقائق، سرمدی حقائق وہ ہماری زبان میں، ہماری منطق کے اندر ہمیں بتانے ہیں۔ لہذا تشبیہات جو ہیں ان کو ایسے پوری کی پوری جو ہے اللہ کے معاملات کے اوپر ہم عائد نہیں کر سکتے، منطبق نہیں کر سکتے۔ ہمارے کن کہنے میں بھی کچھ ہے، وقت لگا ہے، کچھ قوت صرف ہوئی ہے، اللہ کے کن کہنے میں بھی ان دونوں میں سے کوئی شے نہیں۔ ہماری پلک جھپکنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے، کچھ مدت صرف ہوتی ہے، نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے میں بھی کوئی وقت لگتا ہے، اللہ کے فیصلے میں یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہماری تشبیہ و تمثیل کے لیے یہ فرمایا گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔